السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم يا رب تسليما كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہو اور درود و سلامتی ہو ہمارے آخری رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ہم لوگ آج باذن اللہ تعالیٰ 30ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کی شروعات میں 29ویں پارے کے سورہ قیامہ اور انسان و مرسلات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ قیامہ میں وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور قسم کھاتا ہوں میں ملامت کرنے والے نفس کی۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ کہ انسان کی ایک نفس ہوتی ہے کبھی کبھار، یا بعض انسانوں کی، کہ وہ ملامت کرتی ہے انسان کو۔ کبھی ملامت کرتی ہے کہ نیکی چھوڑنے پر اور اچھے کام نہیں کرنے پر، اور کبھی ملامت کرتی ہے دنیا کے فوت ہونے پر اور دنیا کی چیزیں حاصل نہ ہونے پر، دنیا کی لذتیں یا اس پر۔ تو دو طرف وہ ملامت کرتی ہے، اور یہ انسان کی حالت ہوتی ہے، انسان کی نفس کی، جو مومنہ ہوتی ہے نفس، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو دنیا کا بھی کچھ حصہ ہوتا ہے اس کے نفس میں، اور اس بات کا بھی اسے افسوس ہوتا ہے کہ اس نے نیک کام نہیں کیا۔ تو یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ پھر اگر وہ صبر کرے اور محنت کرے تو پھر اس کی نفس پہنچتی ہے نفس مطمئنہ تک، نفس مطمئنہ جس کا اللہ نے ذکر کیا سورہ فجر میں، یا ایھا النفس المطمئنہ۔ اور اللہ نے یہاں پر جب ذکر کیا کہ لا اقسم بیوم القیامۃ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، تو اللہ نے یہاں پر دو چیزوں کی قسم کھائی کہ جہاں پر بدلہ ملے گا وہ قیامت کا دن، جہاں بدلہ ملے گا جو قیامت کا دن، اور جس چیز کا بدلہ دیا جائے گا وہ نفس ہے، نفس کے اوپر کی نفس کیا کرتا ہے اس نے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور یہاں پر جب اللہ نے کہا لوامہ، نفس لوامہ ہے، ملامت زیادہ کرتی ہے، تو کہا کہ اس کو نفس کو وہ ضروری ہے کہ اس کو کون خیر سکھائے۔ تو نفس کیا ہوتا ہے کہ نفس کو اس چیز کی محتاج ہوتی ہے کہ اس کو خیر کی طرف اس کی رہنمائی ہو، اسے شر سے بچائے کوئی، اور اس کو بتائے اور اس کو ارشاد کرے۔ تو ضروری انسان ہے اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو قرآن کے ذریعے اور حدیثوں کے ذریعے اس کو اس کی تثقیف کرے اور اس کو بتائے اور اس کی رہنمائی کرے کہ کس میں اس کی بھلائی ہے، کس میں کس کا اس میں نقصان ہے۔ پھر اللہ نے آگے یہاں پر قیامت کے کچھ حوالے کر کیے سورہ قیامہ میں کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، بس جس وقت نگاہ پھترا جائے گی اور حیرت اور دہشت میں آ جائے گی۔ پھر فرمایا وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور اس کی اور سورج اور چاند بے نور ہو جائے گا، اور چاند بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج چاند جمع کر دی جائیں گے، روشنی ختم ہے، دونوں کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ پھر اس دن انسان کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر، کہ اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی کہاں جگہ ہے، کہاں بھاگنے کی جگہ ہے، کہاں جا کے بھاگوں میں۔ تو اللہ تو فرمائیں گے کلا لا وزر، کہ نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، آج کوئی جگہ نہیں ہے جہاں تم بھاگ سکتے ہو، آج کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ الی ربک یومئذ المستقر، کہ آج تمہارے رب کے پاس ہی قرار ہے اور مستقر وہ جگہ ہے، وہی جانا ہے اللہ کے پاس، اور کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ پھر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، کہ اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑ کر آیا، اس کے گناہوں اور اعمال کے بارے میں اس کو بتایا جائے گا، اس کے چھوٹے بڑے ہر عمل کو اس کو بتایا جائے گا اور اس کی خبر دی جائے گی۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خود اپنے اوپر حجت ہوتا ہے، اس کو اپنے بارے میں معلوم ہے، اس کو وہ خود گواہ ہے اپنے اعمال پر، انسان خود گواہ ہے اپنے اعمال پر، وہ خود اور اس کے جو باڈی کے مختلف پارٹس ہیں وہ اس کے خلاف اس پر گواہی دیں گے۔ ولو القى معاذیرہ، اگرچہ وہ کتنے بہانے پیش کرے، جھوٹ بولے یا جھوٹے قسم کھا لے، جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا سورہ مجادلہ میں وغیرہ، کہ وہ لوگ بولیں گے کہ ہم جھوٹے، ہم مشرک نہیں تھے، وہ تھے، تو یہ ان کی باتیں کوئی قبول نہیں ہوں گی، ان کی باتیں کوئی قبول نہیں ہوں گی۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی آپ جلدی نہ کریں قرآن کو یاد کرنے میں، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل علیہ السلام آتے تو جلد بازی میں جلدی سے اپنی زبان کو
حرکت دیتے تاکہ وہ یعنی اس کو نہ بھولیں. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہ کریں, آپ جلد بازی نہ کریں, آپ کو حفظ کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم آپ کو حفظ کرائیں گے, قرآن سب کریں گے, تو آپ ہے نا آرام سے رہیے. تو اس میں معلوم ہوا کہ نا انسان یعنی جلد بازی کی مذمت ہے ہمیشہ, بلکہ آرام سے اور تأنی جو ہے, بلکہ جلد بازی یعنی شیطان کا کام ہے, شیطان کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن نئے کاموں میں تو آگے بڑھنا چاہیے, لیکن جہاں پر اس کا اسلام نے رغبت دلائی, اس میں رغبت دلائی. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا ان علینا جمعہ و قرآن ہے کہ ہم پر اس کی یعنی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو یہ قرآن آپ کے سینے میں کیا کریں, محفوظ کریں گے, اور آپ اس کی آپ کی زبان میں بھی قرآن رہے گا, آپ جب چاہے اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ نے ایک ایسا وعدہ کیا کہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ قرآن نہیں بھولیں گے اور قرآن ان کے سینے میں محفوظ رہے گا. تو یہ بات ہے کہ یہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. اور ابھی بھی ہم جو دیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ ابھی تک اتنے سال گزر گئے, یعنی 1400 سال گزر گیا, ابھی تک قرآن محفوظ ہے, اور بلکہ وہ ہر دن بدن مختلف طریقوں سے محفوظ ہو رہا ہے, جو اور چاہے ریکارڈنگ کے ذریعے, ویڈیو کے ذریعے, ٹیکنالوجی کے ذریعے وغیرہ. تو بلا شک یہ کیا ہے سب اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہو رہا ہے الحمدللہ. پھر اللہ نے اگر میں ثم ان علینا بیانہ, پھر قرآن کو واضح کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے, اللہ کی ذمہ داری ہے. تو قرآن کو واضح کرنا بھی اللہ کی ذمہ داری ہے. تو اللہ نے قرآن کو واضح بھی کیا, اس لیے یہ نا قرآن کا کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے, کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے یعنی جس پر ساری امت کو اس کا پتہ نہیں ہو, ایسی کوئی بات نہیں. بلکہ قرآن ہاں ممکن ہے کچھ لوگوں کو کچھ چیزیں نہیں معلوم, لیکن ایسی کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے یا کوئی ایسا قرآن کا لفظ نہیں ہے جس کا ساری امت کو علم نہ ہو, ایسا کوئی لفظ اور قرآن نہیں ہے. پھر اللہ نے اگر الی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ, تو پہلا ضاد سے ہے وجوہ یومئذ ناظرہ, پھر دوسرا الی ربها ناظرہ ضاد سے ہے. تو فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ کہ اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے, جو مومنوں کے چہرے یعنی تر و تازہ اور بارونق ہوں گے. کیا ہوں گے؟ الی ربها ناظرہ, وہ اپنے رب کی طرف دیکھتے رہیں گے. تو ہمارا جو ایمان ہے کہ نا کہ مومن متقی لوگ ہیں نا جنت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے, اور یہ سب دیکھیں گے. کہ آج کل بعض جو بالکل جو جاہل بول سکتے ہیں ان کو, جو ہے نا جن کو دین کا علم کا بہت کم ہے, تھوڑا بہت پڑھ لیے اور میڈیا پر آ گئے اور ان کو پلیٹ فارم مل گیا اور اسٹیج مل گیا, تو انہوں نے ایسی باتیں کرنا شروع کر دیا جو غلط ہے اور جو غلط باتیں. تو اس میں سے بعض نے کہا کہ نا کہ اللہ تعالیٰ کو سارے مومن نہیں دیکھیں گے, بلکہ کچھ خاص لوگ دیکھیں گے جو ٹاپ کے لوگ. اور یہ کسی نے کہا, کسی عالم نے, نہ کسی حدیث میں, نہ قرآن میں, نہ کسی قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے یہ بات. ٹھیک ہے نا. تو بلا شک مومنوں کا اللہ کو دیکھنا ہی ثابت ہے قرآن اور حدیث میں. اور جیسا کہ فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث میں ہے کہ جب جائیں گے جنتی جنت میں, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تمہیں کوئی اور چیز چاہیے ایکسٹرا؟ تو وہ لوگ بولیں گے کہ آپ نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کیا, کیا ہمیں آپ نے جنت میں داخل نہیں کیا, کہ آپ نے ہمیں جہنم سے نہیں بچا لیا. تو اس سے بڑی کیا چاہیے ہمیں؟ تو آپ نے ہمیں ہر چیز دے دی, آپ نے ہمیں ہر چیز دے دی, اب کیا چاہیے ہمیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر, تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, اب حجاب اٹھائیں گے اپنے اوپر سے. تو پھر وہ جو جنتی اللہ کو دیکھیں گے. فما اعطوا شيئا احب اليهم من نظر الى ربهم, تو ان لوگوں کو پھر وہ لوگ ہیں نا کہیں گے ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملی اچھی اس سے زیادہ کہ اچھی کہ جب وہ اللہ کو دیکھیں گے. یعنی جب وہ جنت کی نعمتوں کو سب وہ لیں گے کہ ان کی یہ چیز لگے گی کہ نا جنت کی جو نعمتیں ہیں سب کم ہیں, لیکن اللہ کو دیکھنا کتنی بڑی نعمت ہے. تو پھر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد پڑی سورہ یونس کی, للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, جو لوگ نیک عمل کریں گے ان کے لیے حسنہ ہے یعنی جنت ہے, وہ زیادہ اور ایکسٹرا سے مراد یعنی علماء نے اور جو حدیث میں خود ہے کہ اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف دیکھنا. اور یہ سو بھی ہے سورہ قاف میں بھی, لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. اور ایک حدیث میں آتا فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں نے سوال کیا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامہ, کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے قیامت کے دن؟ تو فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم هل تمارون فی القمر لیلۃ البدر لیس دونه سحاب, کیا تم میں کوئی مشکل ہوتی چاند کو دیکھنے میں جب چاند مکمل ہو جائے, یعنی 15ویں رات میں کیا تم میں چاند کو دیکھنا مشکل ہوتا, کیا تم لوگ یا مشکل ہوتا دیکھنے میں؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ لا یا رسول اللہ, لوگوں نے کہا. تو کہا کہ نا کیا تم میں سورج دیکھنے میں مشکل ہوتا, اگر کوئی بادل نہیں ہے بالکل صاف ہے آسمان, تو سورج دیکھنے میں کیا تم لوگوں کو کوئی دقت ہوتی؟ تو فرمائے کہ نہیں.
تو کہا کہ فإنکم ترون کذالک، کہ تم لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو اس طرح دیکھیں گے، یعنی بالکل آرام سے ہر کوئی اپنے جگہ بیٹھے کے بغیر کوئی رش ہوئے کہ یعنی کہاں پر ہے وہ نظر نہیں آ رہا، لوگ دیکھ رہے ہیں، نہیں، جس طرح ہم آرام سے بیٹھ کے اس سورج کو دیکھ سکتے کوئی بغیر مشکل کے، اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے قیامت کے دن، اور یہ صرف مومن دیکھیں گے اور کافر اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے۔ تو بلا شک اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں نا اللہ کا دیدار نصیب کرے، اللہ کا دیدار نصیب کرے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ اللہ بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کہ تم لوگ کیا کرتے، کہ تم لوگ نا جو جلدی ملنے والی چیز ہے دنیا سے محبت کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، جو اصل اہم چیز ہے آخرت، اس کو چھوڑ بیٹھتے ہو، اس کو چھوڑ بیٹھتے ہو اور تم چھوڑ دیتے ہو۔ تو اصل انسان کیا کرے، آخرت پہ فوکس کرے اور آخرت سے محبت کرے، دنیا کو نہ کرے، دنیا ختم ہونے والی ہے، اگرچہ دنیا جلدی ہے لیکن ختم ہونے والی ہے۔ اور اللہ نے دنیا کو کئی جگہ فرمایا عاجلہ، اور یہاں بھی سورہ انسان نے بھی فرمایا ان هؤلاء يحبون العاجلہ ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، تو دنیا جی ابھی کی ہے لیکن ختم ہونے والی جلدی۔ پھر اللہ نے آگے یہاں پر مومن کی حالت بیان کی کہ جب وہ اس کی جب روح نکلتی ہوگی، جب اس کی موت کے وقت آتا ہے تو کس طرح اس کی حالتیں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ اذا بلغت التراقی، کہ جب اس کی روح ہنسلی تک پہنچ جائے، ہنسلی تک پہنچے گی، ٹھیک ہے نا، اس کی یعنی حلق تک پہنچ جائے گی، حلقوم تک۔ وقیل من راق، تو اس وقت جب انسان کی موت کے وقت یعنی کہا جائے گا کہ کیا کوئی اس پر یعنی رقیہ کرنے والا ہے، کیا کوئی یعنی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے تاکہ اس کو بچا لے، اس کو شفا دے، یا کوئی ڈاکٹر ہے جو اس کو علاج کرے، تو کوئی نہیں ہوگا۔ وظن انہ الفراق، اور جان لے گا جس کو موت آئے گی یہ ختم، وہ دنیا سے نکلنے والا ہے، ابھی جدائی کا وقت آ گیا، یعنی دنیا سے نکلنے کا اور جدائی کا وقت آ گیا۔ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، یعنی اس سے مرادی ہے کہ نا کہ تکلیفیں پر تکلیف آئے گی اور مشکل پہ مشکل آئے گی، ایسی موت کے وقت مشکل آتی ہے، موت ہر ایک جب بھی کسی کو موت آتی ہے تو اس کو تکلیف پہ تکلیف، سختی پہ سختی آتی ہے اس کو۔ الی ربک یومئذ المساق، کہ تمہیں آج ہے نا اپنے رب کی طرف چلنا ہے اور جانا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایک یہاں پر جھلکی بیان کی کس طرح کی جب انسان اللہ کی طرف، جب اس کی موت کے وقت جب ہے نا وہ یعنی وہ ہوتا ہے اس کی حالت، اور اس کی تفصیل حدیث میں ہے۔ فرماتے ہیں برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن آدمی جب اس دنیا کے آخری اور آخرت کے مراحل میں ہوتا ہے، یعنی جب اس کی جب موت کے وقت قریب آتا ہے، تو یہ مومن بندے کے بارے میں فرما رہے ہیں، تو آسمان سے کہ نا سورج کی طرح انتہائی سفید چہروں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اور ان فرشتوں کے پاس یعنی جنت کا کفن ہوتا ہے اور خوشبو ہوتی ہے، وہ آ کر اس آدمی کے آنکھوں کے سامنے بڑھ جاتے ہیں، اتنے میں موت کا فرشتہ آ کر اتنے میں نا، اور حتیٰ کہ وہ بڑھ جاتے ہیں اس کے آنکھوں کی جہاں تک اس کی یعنی جاتی نظر، اس کے مد نظر تک، جہاں تک اس کی جاتی نظر وہاں تک فرشتے آ کے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ آتا ہے، پھر وہ اس کے سر کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے موت کا فرشتہ کہ کہتا ہے کہ اے پاکیزہ روح، اے پاکیزہ روح، اللہ کی بخشش اور رضامندی کی طرف نکل، اللہ کی طرف نکلو، تو فتخرج، تو اس کی روح نکلتی ہے اس طرح سے یعنی آرام سے نکلتی ہے کہ تسیل کما تسیل قطرۃ من فی السقاء، کہ اس کی روح اس طرح سے آرام سے نکلتی ہے، یعنی بہتی ہوئی یوں نکل آتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکل آتا ہے، یعنی اگر ایک بوٹل سے جس طرح پانی نکلتا ہے آرام سے، بالکل کوئی مشکل بغیر کوئی مشکل کے، اس طرح سے اس کی روح اس کی جسم سے نکل جاتی ہے، اس طرح سے کوئی ایک ڈاٹ نکلتا ہے، پانی کا قطرہ نکلتا ہے ایک نا پیالے سے اور مشکیزے سے۔ پھر فرماتے ہیں آگے کہ فیأخذها، تو وہ فرشتہ اس کا یعنی موت کا فرشتہ اس کو لیتا ہے، اور اس روح کو موت کے فرشتے ہاتھوں میں ایک لمحے بھی یعنی رہنے اس کو نہیں لیتے، ان کے ہاتھوں میں روح ایک لمحے بھی ان کے ہاتھوں میں نہیں رہتی، یعنی یہ اس کی روح، حتیٰ کہ کیا کریں گے اس کو کیا کرتے، اس کی روح کو کیا کرتے کفن میں ڈال دیتے، جو کفن وہ لوگ آسمان سے لائے تھے، جنت کا جو کفن لائے تھے اور جو خوشبو لائے تھے، جو کستوری کی خوشبو تھی، اور ٹھیک ہے اس میں لا کے اس کو کیا کرتے، اس میں اس کو لپٹ دیتے، روح کو کیا کرتے، روح کو لپٹ دیتے، تو پھر اس سے ایسی خوشبو نکلتی جو زمین میں کأطیب نفحۃ مسک وجدت علی وجہ الارض، کہ نا اس جیسی نا اس سے روئی زمین پر کوئی سب سے بہتر جو خوشبو ہے وہ مہکتی ہے، وہ ہے نا وہ مہکتی ہے۔ فیصعدون بہا، پھر کیا کرتے وہ یہ اس روح کو لے کر فرشتے اسے لے کر اوپر جاتے ہیں، اور وہ فرشتوں کی جس جماعت اور گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں، جب بھی یعنی آسمان میں جب جاتے ہیں تو جب بھی کوئی فرشتوں کے جماعت یا گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ تو فرشتے سب پوچھتے ہیں جو جہاں سے گزرتے ہیں ان کے پاس سے، تو یہ کس کی روح ہے؟ فرشتے بولتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کس کی روح ہے، یعنی اتنی اچھی خوشبو آ رہی، ٹھیک ہے نا،
تو پھر فرشتے بولتے ہیں کہ نا یہ فلاں فلاں کی یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، جو سب سے بہترین نام تھا اس کا، یا ایسا نام جو اس کو پسند تھا کہ لوگ اس کو پکاریں، وہ نام سے اس کو فرشتے بولتے ہیں یہ اس کی نام ہے۔ حتیٰ کہ جب وہ ہے نا پہلے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ہے نا پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں، تو پھر اس کے لیے دروازے کے لیے بولتے ہیں کہ کھولو دروازہ، تو پھر اس روح کے لیے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ تو پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس روح کو اوپر والے آسمان تک چھوڑ کر آتے ہیں۔ دیکھیے احترام میں کہ دوسرے آسمان تک، پہلے آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان کے ڈور تک اس کا کیا کرتے ہیں، اس کو چھوڑ کر آتے ہیں۔ اس طرح ساتویں آسمان تک وہ پہنچتا ہے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ حتیٰ کہ وہ ساتواں آسمان تک پہنچتے ہیں، تو پھر اللہ فرماتے ہیں جب وہ پہنچتے ہیں ساتواں آسمان تک، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کے نام اعمال علیین میں لکھ دو، یعنی کتاب کیا کرو، میرے بندے کے نام اعمال علیین جو سب سے اونچا مقام ہے، جو وہاں پر کیا کرو، وہاں لکھ دو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ نا اس کو کیا کرو، دوبارہ زمین میں واپس کر دو، پھر کیا کرو، پھر اس کی روح پھر اس کو دوبارہ کیا کرو، اسی میں واپس کر دو، کیونکہ زمین میں واپس کر دو، کیونکہ میں نے اس کو اسی سے پیدا کیا، زمین سے، اور اسی میں اسی کو میں اٹھاؤں گا، اور پھر اس کو دوبارہ زمین سے نکالوں گا، جو سورہ طہ میں ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اور یہ تھی حالت کس کی، مومن کی۔ پھر کافر کی حالت کیا ہوگی، اور کافر کی حالت یہ ہوگی کہ نا پھر جو نا کافر کی جو حالت ہوگی اس کا بھی اللہ نے حدیث میں آگے ذکر ہے۔ اور کافر کی حالت سے پہلے یہاں پر جو حدیث کا جو تکمیل ہے کہ اس سے پھر وہ فرشتے کیا کریں گے، قبر میں اس کی روح پھر اس کی جسم میں واپس کر دیں گے، تو پھر قبر میں اسے 3 سوالات کریں گے، تو پھر وہ صحیح جواب دے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تو کہے گا میرا اللہ تعالیٰ ہے، تمہارا دین کیا ہے، میرا دین اسلام ہے، تمہارے یہ نبی کون تھے آدمی، تو فرمائے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو پھر وہ فرشتے بولیں گے کہ تمہیں یہ بات کیسی معلوم ہوئی، تو اس نے کہا میں نے قرآن پڑھا تھا، پھر اس پر ایمان لایا، تصدیق کی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوگا آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اور اسے جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو، پھر اس کے پاس جنت کی ہوائیں خوشبو آنے لگتی ہیں، اور تحت نظر اس کے لیے قبر کو فراخ کر دیا جائے گا اور کھول دیا جائے گا اور بڑا کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے پاس انتہائی حسین و جمیل خوش پوش اور عمدہ خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے، تو انسان بولتا ہے کہ تم تو بہت اچھے لگ رہے آدمی، تم کون ہو؟ تو فرماتا ہے کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں، میں تمہارا کیا ہوں، نیک عمل ہوں۔ تو پھر انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت قائم کر، تاکہ میں اپنے گھر والوں کو بتا دوں کہ مجھے کیا ملا ہے، اتنی بڑی کیا ہے نعمت ملی ہے۔ پھر آگے ہے نا فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کافر کے بارے میں، اور جب کافر آدمی جب اس دنیا سے نکلنے والا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ نا تو اس کی طرف ہے نا اس کے پاس ہے نا آسمان سے فرشتے آتے ہیں، اس کے پاس کیا ہے کہ نا اس کے پاس ہے نا سیاہ چہرے والے فرشتے آتے ہیں، جو کالے اور سیاہ چہرے والے، اور ان کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس ہے نا ٹاٹ ہوتے ہیں، اور وہ آ کر سامنے بڑھ جاتے ہیں۔ اتنے میں موت کا فرشتہ آ کر اس کے سر کے قریب بڑھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے خبیث روح، تو اللہ کے غصے اور اللہ کے ناراضگی کی طرف نکلا، اور تو وہ روح کیا ہوتی، اس کے جسم میں نے بگڑ جاتی اور نکلتی نہیں جسم سے، وہ جسم میں نے پھیل جاتی، تو پھر فرشتے اس کی روح کو کھینچتے ہیں کہ جیسے کانٹے دار سلاخ کی طرح ان سے نا کھینچ کر نکالا جاتا ہے، جس طرح ہے نا کھینچ کے نکالتے ہیں، اس طرح کیا کریں گے، اس طرح فرشتے کیا کریں گے، اس کو کھینچ کر نکالیں گے۔ پھر جب اسے فرشتے نکال لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے اس روح کو ایک ہاتھ میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہنے دیتے ہیں، بلکہ فوراً اسے ٹاٹوں میں لپیٹتے ہیں، اور وہ زمین پر پائی جانے والی سب سے گندی بو اس سے آتی ہے، سب سے گندی بو کیا ہوتی ہے، اس سے آتی ہے، اور جو انہوں نے اوپر سے آسمانوں سے جو ٹاٹو لایا ہے اس میں اس کو لپیٹ دیتے ہیں، اور اس سے ایسی گندی بو آتی ہے جو زمین میں اس سے گندی بو کبھی نہیں آتی۔ پھر جب اس کو اوپر لے آتے ہیں تو جب بھی کوئی فرشتوں کے گروہ سے گزرتے ہیں تو سب فرشتے بولتے ہیں کون سی گندی روح ہے، گندی چیز جو خبیث روح کون ہے، تو پھر اس کو سب سے برا جو نام تھا اس کو پکارتے ہیں، اس کا نام دیتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ پہنچتے ہیں پہلے آسمان تک تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں کس کی روح ہے، تو بولتے فلاں کی روح ہے، تو فرشتے اس کے دروازے نہیں کھولتے، فرشتے اس کے لیے دروازے نہیں کھولتے، اس لیے جو اللہ نے فرمایا سورہ اعراف میں لا تفتح لهم ابواب السماء کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلے جاتے۔ تو پھر کیا کرتے کہ تو پھر یہ آسمان کے اوپر نہیں آتا، ختم، آسمان کے دروازے اس کے نہیں کھولتے، تو وہ تعالیٰ بولتے کہ میرے اس کی کتاب کیا کرو، یعنی سجین میں لکھ دو زمین کے سور سے، پھر اس کی روح کو آسمان کے اوپر سے وہیں سے اوپر سے کیا کر دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا، وہاں سے پھینک دیا جائے گا،
تو پھر یہ نیچے یعنی پھر وہ نیچے گر جائے گی. پھر اس کے بعد ہے نا پھر یہ اس کی روح زمین اس کے ذمہ آئے گی. پھر اس سے پوچھیں گے تیرا رب کون تھا؟ تو وہ بولے گا ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم اس کا تیرا دین کیا ہے, تیرا نبی کو کون تھے, سب میں وہ جواب دے گا. پھر آسمان سے اعلان آئے گا کہ یہ جھوٹا ہے, اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دو. پھر وہاں سے جہنم کی بدبو اور گرمی آتی رہے گی. اور اس کی قبر اتنی اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے. پھر ایک انتہائی بد شکل بد صورت گندے لباس والا بدبودار آدمی اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تجھے ہر اس چیز کی بشارت ہو جو تجھے بری لگتی ہو, اور یہی وہ دین ہے جس کا یہ وہی دین ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا تھا یا کیا یہ جاتا تھا. تو پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو ایسا چہرہ ہے کہ جو شر کے ساتھ آتا ہے. تو وہ کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں. تو پھر وہ قبر والا کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم نہ کر, اے رب قیامت قائم نہ کر. تو یہ کچھ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو حالت رہیں گی قبر سے اور موت کے وقت. تو دیکھتے ہم تو ہمیں معلوم ہو کہ نا کتنی دونوں کی حالت, مومنوں کی حالت ہم نے دیکھی اور کافروں کی منافقوں کی حالت دیکھی. پھر اللہ نے کیا فرمایا آگے, ایحسب الانسان ان یترک سودا, کیا انسان نے یہ سمجھتا ہے کہ اسے اللہ نے بیکار چھوڑ دیا ہے پیدا کر کے, کہ اللہ نے اس کو بیکار چھوڑ دیا؟ نہیں. اللہ نے جب اتنا بڑا کام کیا, اللہ نے کیا کیا اتنا بڑا کام کیا کہ انسان کو بنایا, پیدا کیا بہترین انداز میں, آسمان اتنے اچھا, آسمان زمین پہاڑ سورج چاند سب بنائے. تو پھر کیا ممکن ہے تعالیٰ انسان کو اتنے اچھا اور انسان کو بھی اتنے اچھا انداز سے بنایا, آنکھیں دی, دل بنایا, پوری سب, کیا پھر اس کو بنایا کہ اسے چھوڑ دے اور پھر وہ انسان اور جانور دونوں برابر ہو جائیں؟ نہیں, ایسا نہیں. بلکہ انسان کو ایک بڑی حکمت کے لیے پیدا کیا, وہ اللہ کی عبادت کے لیے. اللہ نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا, بغیر کوئی فائدے کے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام کیا, اتنا بڑا ایسا انسان کو بنایا اور پوری دنیا انسان کی مسخر کر دی. تو ایسی بغیر فائدے کے لیے, بغیر کوئی حکمت کے نہیں, بہت بڑی حکمت ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے فرمایا کہ الم یکن نطفۃ من منی یمنی, کیا انسان ہے نا کیا ایک گاڑے پانی کا قطرہ نہیں تھا, وہ نطفہ نہیں تھا جو منی کا جو مرد سے نکلتا ہے, کیا وہ ایک پانی نہیں تھا, ہلکا پانی. تو اللہ تعالیٰ اکثر قرآن میں انسان کو اپنی شروعات کے بارے میں یاد دلاتا ہے کہ انسان پہلے کیا تھا, انسان کی شروعات کس تھی ہوئی, انسان پیدا کیسا ہوا. تو ایک ہلکے پانی سے. تو اللہ نے یہاں بھی کر کیا. پھر سورہ مرسلات جو آنے والا ہے, جو 29ویں پارے کی آخری صورت ہے, اس میں بھی اللہ نے وہی فرمائیں گا. اللہ نے فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین, کہ ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا, ایک حقیر پانی سے. پھر اللہ نے وہی فرمایا سورہ عبس میں جو 30ویں پارے میں جو آئیں گا انشاءاللہ, کہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ, اللہ نے بتایا کیا اس کو نطفہ سے. پھر وہی سیم بات اللہ نے فرمائی سورہ طارق میں بھی, فلینظر الانسان مما خلق من ماء دافق, اللہ نے اس کو بتا کیا ایک بھڑکتے ہوئے پانی سے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ اکثر انسان کو یاد دلاتا ہے کہ وہ غور کرے کہ وہ کیسا پیدا ہوا, ایک حقیر پانی سے پیدا ہوا, ایک حقیر پانی سے پیدا ہوا. ٹھیک ہے نا. تو علم تو طرف فرما رہے کہ کیا کہ انسان ایک پانی نہیں تھا شروع میں. ٹھیک ہے نا, کہ جو نا عورت کے رحم میں پھینکا جاتا ہے. پھر فرمایا ثم كان علقة فخلق فسوى, پھر بعد میں وہ کیا تھا, ایک ہے نا وہ تھا لوتھڑا تھا, خون کا لوتھڑا تھا. پھر اللہ نے اس کو کیا کیا, پھر اس کو ایک اچھا درست بنایا, بہترین انسان بنایا. تو تعالیٰ اس کو یہاں پر تو, اور یہ چیز انسان کو یاد دلاتی ہے کہ نا انسان اپنے پر غور کرے اور تکبر نہ کرے, اللہ کو یاد کرے اور نیک عمل کرے, اور جان لے کہ وہ دوبارہ پیدا ہونے والا ہے اور دوبارہ اللہ اس کو دوبارہ اٹھانے والے ہیں. اور جب انسان جان لے کہ وہ اس طرح ہلکے پانی سے پیدا ہوا, اتنی ایسی چیز سے پیدا ہوا, تو پھر وہ تکبر نہیں کرتا ہے. جب انسان بھول جائے کہ وہ کس طرح پیدا ہوا, پھر انسان وہ غرور میں آتا ہے, اپنی قوت سے غرور میں آتا ہے وغیرہ. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے آگے فرمایا فجعل منه الزوجين الذكر والانثى, پھر اللہ نے کیا کیا اس کے بعد, اس سے نا جوڑے بنائے انسان کے, نر اور مادہ. ٹھیک ہے نا, میل اور فیمیل. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ نے کیا کیا, ہر چیز میں دو جوڑے بنائے, تو اور دونوں کو الگ بنائے. اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ایک طرح بناتا ہے, نہیں, اللہ چاہ کے نا انسانوں میں دو لوگ ہو, ایک نر ہو ایک مادہ ہو, کہ ایک میل اور فیمیل ہو, تاکہ نا, اور اللہ نے ان دونوں کو مختلف بنایا, طاقت کے لحاظ سے, عقل کے لحاظ سے, سوچ کے لحاظ سے, ترتیب کے لحاظ سے. اللہ نے سب کو نا دونوں کو الگ کیا, دونوں کو کیا کیا, دونوں کو الگ کیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نا اللہ نے عورتوں کو کچھ کام دیے جو مردوں کو نہیں دیے, مردوں کو کچھ کام دیے جو عورتوں کو نہیں دیے.
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نا جو سب سے بڑی بیوقوفی یہ ہے کہ ہم دونوں کو برابر کر دینا، عورت اور مرد کو برابر کر دینا. جو آج کل جو میڈیا وغیرہ پر جو کافر جو آج کل دعویٰ کرتے ہیں کہ بس دونوں برابر ہیں. ہاں ہم بولیں گے حقوق میں سب برابر ہے، یعنی مرد ہے بول کے بہتر نہیں ہے نا عورت ہے بول کے بہتر ہے، لیکن ان کے درمیان فرق تو ہے. جو کام عورت کر سکتی ہے وہ مرد نہیں کر سکتا، اور جو کام مرد کر سکتا ہے وہ عورت نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے نا. تو بلا شک ہم بولیں گے کہ نا کہ یہ دونوں کو یہ دعوے کرنا کہ عورت مرد دونوں برابر ہیں، دونوں مساوات ہو، یہ نہیں، بلکہ دونوں میں انصاف ہو، برابری نہ ہو. برابری کا مطلب ہے کہ دونوں کو سیم کام لگائیں، اور اس پہ سب سے پہلے عورت پر ظلم ہے. جیسے کہ جو مشکل کام مرد کر سکتا ہے وہ عورت نہیں کر سکتی، بلکہ وہ عورت پہ وہ کام کرانا عورت سے ظلم ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو برابری کا جو دعویٰ کہ جو نعرے لگاتے ہیں یہ بالکل کیا ہے، بیکار ہے، اور یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے. بلکہ اصل ہے کہ انصاف ہو، ہر ایک کو اس کو وہ کام دیا جائے اس کی مناسب ہے، اور ظلم کسی پہ نہ ہو. ظلم کیا ہو، کسی پر بھی نہ ہو. اور اسلام آیا یعنی بلکہ اسلام زیادہ فوکس کیا کہ نا عورتوں پر ظلم نہ ہو، اس لیے کہ جب اسلام آیا تھا اس وقت جاہلی زمانے میں بہت ظلم تھا عورتوں پر. تو اسلام اس لیے آیا کہ اسلام میں نا مکمل ہر جو بھی ظلم تھا عورتوں پہ کہ اس کو میراث سے محروم کرنا، اس کا کوئی احترام نہیں کرنا وغیرہ، جو چیزیں سب کا اسلام نے کیا کیا، خاتمہ کیا اور ازالہ کیا. پھر اس کے بعد اللہ نے آگے فرمایا سورہ انسان. اور سورہ انسان کی سنت ہے کہ انسان اس کو پڑھے جمعے کے دن فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں. تو جو سنت ہے کہ جمعے کے دن فجر کی نماز میں انسان پڑھے پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری میں پڑھے سورہ انسان. اور سورہ انسان کا بعض مصاحف میں یہ بھی نام ہے سورہ دہر، لیکن سب سے مشہور جو اس کا نام ہے وہ ہے سورہ انسان. اللہ نے سورہ انسان کے شروع میں فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ یقین انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے، ایک طویل زمانہ، جب اس وقت وہ نا کوئی قابل ذکر چیز نہیں وہ نہ تھا. جب کہ یہ وہ ہے نا کوئی قابل ذکر کوئی چیز نہیں تھا، یعنی وہ انسان کچھ تھا ہی نہیں، انسان کچھ تھا ہی نہیں، اس کو بھی ذکر ہی نہیں تھا. تو انسان اللہ فرما رہے کہ تم تھے ہی نہیں پہلے، تمہارا کوئی نام و نشان نہیں تھا، تمہارا پہلے کوئی نام و نشان نہیں تھا. پھر اللہ نے تم پیدا کیا اپنے فضل کرم سے، اللہ نے تمہیں کیا پیدا کیا. پھر اللہ نے آگے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے راہ دکھائی، اب وہ خواہ وہ شکر گزار بنے یا کافر بنے یا وہ ناشکرا بنے. تو ہم نے رسولوں کے ذریعے اور کتاب بھیج کر انسان کو ہدایت کا راستہ بتا دیا. اب وہ ہدایت معلوم ہونے کے بعد، ہدایت کا راستہ معلوم ہونے کے بعد یا تو ہدایت کو فالو کرے یا پھر کیا کرے، گمراہی کا راستہ اختیار کرے یا گمراہی کا راستہ اختیار کرے. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، ہم نے انسان کو دیکھنے والا اور سننے والا بنایا. تو یہاں پر یہ حجت ہے یعنی جہمیہ کے خلاف اور جو معتزلہ یا اشاعرہ ان کے خلاف یہ سخت حجت ہے کہ اللہ نے انسان کو کہا کہ انسان سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، بلکہ کہا کہ انسان فجعلناه سميعا، ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا. حالانکہ یہ دو اللہ کے نام بھی ہیں، وہ السمیع البصیر. ٹھیک ہے نا. تو اس سے معلوم ہے کہ نا اگر کوئی اللہ کے کوئی نام ہے وہ انسان کے نام ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کی حقیقت الگ ہوگی. اللہ کی حقیقت الگ ہے، ہماری حقیقت الگ ہے. تو ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے، اور اللہ بھی دیکھتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں. لیکن اللہ کا سننا دیکھنا بالکل الگ ہے، ہمارا دیکھنا سننا بالکل الگ ہے، اگرچہ نام ایک ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے بعد لوگ جو لوگ بولتے ہیں کہ اگر ہم بولے کہ اللہ تعالیٰ بات کرتا، یہ نہیں بولنا کہ اللہ بات کرتا، اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہنستا، تو اس سے یہ لازم آتا کہ نا اللہ ہماری طرح ہے، جیسے کہ ہم ہنستے، ہم بات کرتے ہیں. ہم بولیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں. تو ہم بولیں گے اس سے تشبیہ لازم نہیں آتی، بلکہ یہ تو واضح ہے کہ ہم یعنی اللہ کا دیکھنا اور سننا بالکل الگ ہے، اس کے مقام کے لائق ہے، اس کی شان کے لائق ہے، اور ہمارا جو سننا دیکھنا ہمارے شان کے ہمارا یعنی اس کے حساب سے. ٹھیک ہے نا. ہماری ہماری جو کمی ہے اور نقص ہے ہمارے، اس کے لائق ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر اللہ نے آگے فرمایا، اللہ نے یہاں پر کیا کیا، پھر یہاں پر اللہ نے متقین کی صفات بیان کی، ابرار کے جو نیک لوگوں کی صفات بیان کی. تو فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ پھر ویطعمون الطعام کہ علی حبہ، کہ اللہ نے یہاں پر 3 چیزیں بیان کی ہیں، 3 صفات نیک لوگوں کے کہ وہ نظر کو پوری کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نظر کو پوری کرتے ہیں. یوفون بالنذر کہ جو وہ نظر کو پوری کرتے ہیں، جو انہوں نے جو نظر مانی ہے تو نظر مان تو وہ اس کو پورا کرتے ہیں. تو پہلی یہ چیز بیان کی. اور ویخافون یوما، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی قیامت کا شر بہت خطرناک ہے. پھر تو پہلی صفت وہ نظر پوری کرتے ہیں اور قیامت سے وہ ڈرتے ہیں.
اور وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، پھر وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، یا وہ کھانے کی محبت ہے، ان کو کھانے کی محبت بھی ہوتی ہے، پھر بھی وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ تو یہ تین صفات اللہ نے بیان کی، ایک کا تعلق اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے حق سے، یوفون بالنذر، اور ایک کا تعلق قیامت سے، اور ایک کا تعلق لوگوں سے، حقوق العباد سے، کہ وہ یطعمون الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور اللہ نے یہاں پر یہ ذکر نہیں کیا کہ نا وہ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، جو اللہ کے حقوق، تو بہت اللہ کے حقوق ہے، اللہ کے حقوق بہت سے ہیں، لیکن اللہ نے یہاں پر سب کا ذکر نہیں کیا، صرف ایک ذکر کیا کہ وہ نظر پورا کرتے ہیں، اس لیے کہ نظر سب سے کمزور واجب ہے، یعنی سب سے ہلکا واجب ہے۔ کیوں؟ اسی لیے نظر تو اللہ نے خود فرض نہیں کیا، بلکہ خود انسان نے، نظر کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان خود اپنے اوپر ایک چیز کو فرض کر لے اور واجب کر لے، اور اپنے اوپر کچھ چیز کو لازم کر لے، یعنی تو پھر اگر تو یہاں پر یہ مقصد تھا بیان کرنا کہ جب وہ ایک سب سے ہلکی واجب، سب سے کم واجب کی وہ اگر پابندی کرتے ہیں تو وہ بلا شک وہ لازمی ہے کہ وہ بڑے واجبات کی پابندی کریں گے لازمی۔ جب وہ ایک یعنی جو نظر جو انہوں نے خود اپنے اوپر مان لی ہے، یعنی کہ اللہ نے اس کو فرض نہیں کیا، لیکن وہ خود انہوں نے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا، تو جب وہ اس کو یعنی پورا کرتے ہیں اور اس کو پورا کرتے ہیں، اس کی وفا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے نا کہ وہ بڑی چیزوں کے جو بڑے واجبات ہیں جو اللہ نے فرض کیے، اس کو تو لازمی وہ کریں گے، اس کو وہ لازمی کیسے بھی کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ وہ نظر مانتے ہیں یا نظر کرتے ہیں، بلکہ کہا کہ نظر پورا کرتے ہیں، یعنی تو اس لیے نظر کرنا یہ کوئی کمال کی بات، یعنی کوئی اچھی بات نہیں یا کوئی سنت نہیں ہے کہ انسان نظر مانے، لیکن جب نہ مان لے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے، اس کو پورا کرنا یہ واجب ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کی محبت میں یا مال کی محبت میں، پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں، وہ یعنی اگرچہ ان کو مال سے محبت ہے، پھر بھی کیا کرتے ہیں، وہ مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو ضروری کہ نا انسان کیا کرے، یعنی ان سے محبت کرے، ان لوگوں سے، اگر محبت کریں گے تو وہ ان لوگوں پہ رحم کرے گا۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اللہ تعالیٰ میں آپ سے مسکینوں کی محبت مانگتا ہوں۔ تو یہ انسان یہ دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مسکینوں کی محبت عطا، یعنی مجھے میرے دل میں مسکینوں کی محبت ڈالے، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان جب ان سے محبت کرے گا تو کیا کرے گا، ان کے ساتھ ان پر احسان کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ ان کو اگرچہ کھانے سے محبت تھی، یعنی وہ ممکن ہے کہ نا وہ کھانا کم بھی تھا ہوں گا، لیکن پھر بھی کیا کرتے وہ اللہ کے لیے پیش کرتے، اللہ کے راہ میں دیتے۔ اور یہاں فرمایا مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو، تو یہ مسکین کو کھلانا بات سمجھ میں آتی، یتیم کو بھی سمجھ میں آتی، لیکن اسیر قیدی کو بھی کھلاتے ہیں، حالانکہ وہ کافر ہے، وہ ہمارے پاس قیدی ہے، یعنی وہ ہمارے سے لڑنے آیا تھا، تو ہم نے اس کو پکڑ لیا اور قید کر دیا، اس کو بھی کھانا کھلاتے، اس کو بھی کیا کرتے، کھانا کھلاتے۔ تو ہمارا یہ اسلام کی رحمت دیکھیے، اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم یعنی کوئی اگر کافر کو ہم قید کر لیں تو اس کو بھی ہم کھانا کھلانا ہے، وہ اسیرہ، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو تمہیں صرف اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، تو تم سے ہمیں تم سے نہ کوئی یعنی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری، یعنی ہم مسکینوں سے نہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں بدلہ دے اس کا، نہ شکر گزاری، حتیٰ کہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمیں بولے شکریہ بولے یا جزاک اللہ خیر بولے، کچھ نہ بولے۔ تو یہاں دیکھو جو اللہ نے یہاں فرمایا سورہ انسان میں، یہاں پر سورہ دہر میں، کہ جو متقی جو نیک لوگ ہیں نا، وہ جب اللہ کے راہ میں خرچ کر کے وہ کہتے ہیں ہمیں نہ تمہارے سے بدلہ چاہیے کوئی، نہ شکر گزاری چاہیے۔ تو یہ اخلاص کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ کسی کو صدقہ دے تو حتیٰ کہ ان سے یہ بھی نہیں بولے کہ میرے لیے دعا کرو، بعض کیا بولتے، بعض کیا کرتے کہ نا پیسے دے کے مسکینوں کو بولتے ضرور میرے لیے دعا کرو، نہیں، یہ اخلاص کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو فقیروں سے دعا طلب کرے یا تعریف بولے کہ اس نے یعنی شکریہ تک نہیں بولا، لوگ بولتے ہیں یعنی اتنے پیسے دیے، کچھ تو بولنا تھا، شکریہ تک بولنا تھا، ہم بولیں گے نہیں، یہ آپ کی اخلاص کی کمی ہے، آپ اللہ کے لیے دے رہے تو آپ کو لوگوں سے چاہیے نہیں، آپ کو ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے مسکین سے، آپ بھی کھانا اگر آپ لوگوں کے لیے دیتے تو پھر آپ بولتے ہیں ہاں شکریہ ادا کرنا، اس لیے، لیکن آپ اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو آپ کو لوگ بولے شکریہ بولے نہیں کرے بلکہ غصے میں آئے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ایسے کہ آپ اللہ کے لیے کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے جب ہے نا عائشہ رضی اللہ عنہ جب بھی کسی قوم کے پاس بھیجتی کوئی گفٹ یا صدقہ، تو وہ جس کے ہاتھ سے بھیجتی اس کو کہتی کہ نا دیکھو جا کے سنو کہ وہ لوگ ہمیں کیا دعا دے رہے، تاکہ ہم بھی ان کے لیے وہ دعا دے دینا ان کو، تاکہ ہم دونوں برابر ہو جانا۔ اس لیے کہ اکثر کیا ہوتا یعنی مسکین لوگ کیا کرتے ہیں، جب ان کو ہم دیتے ہیں تو ہمیں دعا دیتے، یعنی خود بخود دعا دیتے بغیر طلب کرے گے۔ تو فرماتی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ کہ وہ اگر خود بھی اگر دعا دیں ہمیں بغیر طلب کے، تو وہ مجھے آگے بتاؤ وہ کون سی دعا دی ہمیں اس نے، تو ہم بھی ان کے لیے وہ دعا دے دیں گے تاکہ ہم دونوں برابر ہو جانا، تاکہ ہمیں مکمل اجر ملنا اللہ کے پاس، تاکہ ہمیں اللہ کے پاس مکمل اجر ملنا۔
تو یہ ہے تو یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں. اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھانے کھلانے کا ذکر بہت کیا. یہاں اگر ہم غور کریں گے تو اللہ نے بہت جگہ ذکر کیا کھانا کھلانے کا قرآن میں, سورہ حقہ میں, پھر سورۃ الانسان میں یہاں پر, ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے کئی جگہ یعنی ڈانٹا کہ اور کافروں کی صفت بیان کی یہ کھانا کھلانے پر نہیں ابھرتے تھے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ سورہ مدثر میں بھی ہے, سورہ ماعون میں ہے, ٹھیک ہے نا. پھر سورہ فجر میں بھی ہے وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, اور یہ مسکین کو کھانا کھانے پر نہیں ابھارتے, ٹھیک ہے نا. تو کھانا کھلانا یہ کیا ہے, انتہائی بہت یعنی اہم بات ہے. اللہ نے کئی جگہ سورہ فجر میں بھی, پھر سورہ بلد میں بھی, اب کئی جگہ اللہ نے ابھارا کھانے کھلانے پر کہ اب طعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ اور مسکین ذا متربہ. تو کھانا کھلانا مسکینوں کو یہ بہت اہم کام ہے. پھر اللہ نے فرمایا وجزاہم بما صبروا, اور انہوں نے جو صبر کیا اس کا بدلہ کیا ملے گا, جنت وحریرہ. تو ان کے صبر کا بدلہ یہ ہے کہ انہیں جنت ملے گی اور ریشم ملے گا. تو صبر ضروری ہے. تو اللہ نے فرمایا صبر کی وجہ سے یعنی دنیا میں صبر کرنا ہی پڑتا, جنت چاہیے صبر کرنا پڑتا, کہ صبر اللہ کی عبادت میں, صبر گناہوں سے بچنے میں, اپنے آپ کو بعض چیز انسان کا دل بولتا لیکن انسان صبر کرتا اللہ کے لیے. تو صبر ضروری ہے, صبر کریں گے تو جنت ملے گی. وجزاہم بما صبروا جنت وحریرہ, جنت ملی اور ریشم کا لباس ملا, ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا, قیامت کے دن کیا ہوگا کہ نا ان کے جو برتن ہوں گے وہ ان کے جو پیالے رہیں گے وہ شیشے کے ہوں گے. کیا ہوں گے, وہ شیشے کے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. پھر فرمایا قواریر من فضة, شیشے بھی چاندی کے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو کس طرح یہ, تو یہاں پر سوال تھا کہ کس طرح یہ چاندی کی بھی ہے اور شیشے کے بھی ہے, شیشہ بھی ہے اور چاندی کی بھی ہے, ٹھیک ہے. تو بعد نے کہا کہ نہیں, اس کا مطلب تھا کہ جب وہ یعنی شیشے کا مطلب تھا کہ رنگ میں بالکل صاف ایک دم, لیکن وہ چاندی کے ہے. اور بعد نے کہا کہ نہیں, تو ممکن یہ ہو سکتا کہ نا اللہ تعالیٰ کیا کرے, ایسی چاندی بنائے جنت میں جو شیشے کی طرح ہو, جو شیشہ بھی ہو چاندی بھی ہو, ٹھیک ہے نا, ہو سکتا. پھر اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا, اور اے نبی اگر آپ وہاں دیکھیں گے, اگر آپ وہاں دیکھیں, اگر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی بادشاہ دیکھیں گے, بہت بڑی نعمتیں اور بڑی سلطنت بادشاہ دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر اے نبی اگر آپ دیکھیں گے جنت کی طرف وہاں پر تو دیکھیں گے بہت بڑی نعمت دیکھیں گے, بہت بڑی بادشاہ دیکھیں گے. تو جنت اتنی بڑی اس کی حد نہیں ہے. فرماتے ہیں, تو اس لیے حدیث میں آتا فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان آخر اہل جنت دخول الجنہ, کہ سب سے جنت میں سب سے جو آخری شخص جو داخل ہوگا جنت میں, جو سب سے جہنم سے آخری نکلے گا, یعنی جو سب سے لاسٹ جو جائے گا جنت کے اندر, اور وہ اصل پہ جہنم میں تھا وہ, اور جہنم سے سب سے لاسٹ میں نکلا اور جنت میں سب سے لاسٹ میں داخل ہوا, وہ نکلے گا یعنی جہنم سے نکلے گا, یعنی رینگتے ہوئے نکلے گا جہنم سے, اور جہنم سے نکلے گا رینگتے ہوئے. پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو, پھر ایک لمبا قصہ ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو بولیں گے کہ داخل ہو جنت میں. تو وہ بولے گا یار میں وہ بولے گا تو مجھے لگ رہا کہ جنت فل ہے, جنت کیا ہے, فل ہے. تو اللہ بولیں گے اے میرے بندے تیرے لیے ایسی جنت ہے جو دنیا کے سے 10 گنا بڑھ کر ہے, دنیا کی طرح 10 گنا, یعنی دنیا جو ہے نا اتنی بڑی دنیا, اس طرح سے 10 یعنی ملٹیپلائی 10 اتنی بڑی اس کو جنت ملے گی. جو سب سے لاسٹ داخل ہوگا جنت میں, جو سب سے لاسٹ داخل ہوگا جنت میں اس کو ملے گی دنیا کی طرح 10 یعنی 10 اتنی بڑی جنت, 10 گنا بڑی یعنی وہ ملے گی جنت. جو داخل ہوگا جنت کے سب سے آخری میں, جنت میں سب سے آخری میں, تو وہ جو پہلے داخل ہوں گا جو بیچ میں داخل ہوگا اس کو کیا ملے گا, تو آپ وہ سن سکتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ, اور ان کی ارد گرد گھومتے پھرتے رہیں گے کم سن والے بچے, مخلدون جو ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ نے یہاں پر اس لیے یہاں بچوں کو کہا کہ یہ بچے یعنی جلدی یعنی تیز بھاگتے اور جلدی حرکت کرتے, فوری بات سنتے, اور کیا کرتے کہ فوری چیز کر سکتے ہیں اور فوری بات سنتے, اور انسان ان سے مانگنے میں اس کو کچھ وہ نہیں ہوتی, یعنی جھجک نہیں ہوتی. جھجک کوئی بڑے اگر ہوتے ہیں خدمت کے لیے تو کبھی اس کو شرم آتی مانگنے سے کہ کس طرح ہم کو بچے ہیں تو انسان جتنا بھی ان سے مانگے اس کو کیا ہوتی, اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتی اور وہ جھجک نہیں لگتی اس کو. پھر اللہ نے آگے فرمایا ان هذه تذکرہ, اچھا قرآن کیا ہے, ایک نصیحت ہے تمہارے لیے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا, کہ یقین یہ تو ایک کیا ہے, ایک نصیحت ہے, بس جو چاہے اپنے رب کے راہ اختیار کر لے, ٹھیک ہے نا. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. تو یہاں پر کیا ہے, یہ جو آیت ہے یہ سیم آیت ہے جو وہاں پر بھی آئی تھی سورہ تکویر میں کہ لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تو اللہ نے یہاں پر دونوں کی مشیت ثابت کی. تو اللہ نے یہاں پر انسان کی مشیت کو ثابت کیا, کہا کہ فمن شاء اتخذ, تو جو چاہے اپنے رب کی راہ اختیار کر لے. تو وہاں بھی فرمایا سورہ تکویر میں لمن شاء منکم ان یستقیم, تم میں سے جو چاہے وہ سیدھے راستے پا جائے. لیکن کہا کہ انسان کی مشیت اللہ کی تابع ہے, تو یہاں بھی فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ,
کہ تم نہ چاہو گے مگر وہ جو اللہ چاہے گا. پھر وہاں بھی وہی فرمایا وما تشاءون الا ان شاء اللہ رب العالمین. تو اس سے معلوم ہے کہ نا انسان کی بھی مشیت ہے, انسان کی چاہت ہے, لیکن انسان کی مشیت اللہ کی مشیت کی تابع ہے, اللہ کی مشیت کے تابع. تو اس سے دو جو باطل مذہب ہے, جو ایک جو مذہب ہے جو قدریہ معتزلہ کا, وہ بولتے کہ نا یعنی کوئی جو بولتے کہ تقدیر ہے ہی نہیں, ان پر بھی رد ہے. اور جو جبریہ ہے جو بولتے کہ نا انسان مجبور ہے, ان پر بھی رد ہے کہ اللہ نے کہا کہ انسان کو مشیت ہے, انسان کو مشیت ہے. پھر اللہ نے آگے ذکر کیا سورہ مرسلات, اور سورہ مرسلات کی فضیلت یہ ہے کہ وہ سورہ مرسلات نازل ہوئی ایک ساتھ, سورہ مرسلات نازل ہوئی ایک ساتھ. تو فرماتے ہیں یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھے, تو ان کے اوپر نازل ہوئی سورہ مرسلات. تو میں نے ان کے منہ سے میں نے سنی سورہ مرسلات, ٹھیک ہے نا. اور سورہ مرسلات ایسی صورت ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں پڑھایا تھا, سب سے لاسٹ نماز جو انہوں نے پڑھائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب سے آخری جو نماز پڑھائی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مرسلات پڑھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مرسلات پڑھا, ٹھیک ہے نا. پھر اور سورہ مرسلات میں کئی بار اللہ نے ریپیٹ کیا ویل یومئذ للمکذبین کو, کہ اس دن یعنی ہلاکت ہو, ویل یومئذ للمکذبین, کہ اس دن یعنی ویل اور ہلاکت ہو جو ہے نا بات نہیں مانتے اور جھٹلاتے ہیں. تو جو جھٹلاتے ان کے لیے کیا ہو اس دن, قیامت کے دن ویل ہو, ہلاکت ہو, ٹھیک ہے نا, اللہ کا عذاب ہو. تو اللہ نے کئی بار ریپیٹ کیا تاکہ یہ یہاں پر ڈرانے کے لیے کہ جب انسان کو جب کوئی چیز یعنی باتیں ایک بار سے زیادہ ریپیٹ کرتے ہیں تو ڈرانے کے لیے, اور تاکہ انسان ڈر جائے کہ اس دن ہلاکت ہونے والی ہے, جو نہ مانے اور جھٹلائے اور تصدیق نہ کرے اس کی ہلاکت ہونے والی ہے. تو کیا کرتا, انسان ڈر جاتا. پھر اللہ نے یہ فرمایا الم نجعل الارض کفاتا, کہ ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا, کہ ہم نے زمین کو یعنی سمیٹنے والے نہیں بنایا, جو لوگوں کو سمیٹتی ہے, اور لوگوں کو سنبھالتی ہے, اور لوگوں کو سمیٹتی ہے. احیاء و امواتا, زندگی میں اور مرنے کے بعد. تو زندگی میں کیا کرتے ہیں کہ لوگ زمین کے اوپر رہتے ہیں, زمین کے اوپر رہتے ہیں, اپنی عمارتیں بناتے ہیں, اور مرنے کے بعد اس کے اندر دفن ہوتے ہیں, تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اور اس آیت سے امام احمد بن حنبل نے یہ دلیل دی کہ انسان چاہیے کہ جب ناخن کاٹے یا بال کاٹے یا اس کو خون نکلے, اس کو کیا کرے, دفن کرے زمین کے اندر, ٹھیک ہے نا, یہ ناخنوں کو, بالوں کو, ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے آگے فرمایا انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب, کہ فرمایا کہ چلو انطلقوا الی ظل, چلو یعنی 3 شاخوں والے سائے کی طرف, چلو اس یعنی سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں ہیں یا 3 حصے ہیں اس کے. طبعا اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ نا, حقیقت جو ہے کہ جو ابھی تو ہمیں نہیں معلوم کس طرح ہوگی, لیکن اللہ نے فرمایا لا ضریر, اس میں کوئی کیا رہے گا, اس سائے میں کوئی سایہ نہیں رہے گا, اس سائے میں کوئی سایہ نہیں رہے گا, ٹھیک ہے نا. وہ نہ جہنم کی آگ سے بچا سکتا, نہ گرمی سے, نہ کچھ کر سکتا. تو اس میں بعض علماء نے کہا کہ نا جیسا کہ جو ہندسہ اور جو میکس وغیرہ کے اس میں جو اس کے جو رولز میں جو ہے جو بات موجود ہے کہ نا کہ جو مثلث جو ٹرائنگل کا شکل ہوتی ہے اس کی کیا ہوتی, اس کا سایہ نہیں ہوتا, اس کا سایہ نہیں ہوتا. تو یہ اس کی دلیل ہے, یعنی یہ قرآن سے یہ بات نکال سکتے ہیں, یعنی بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے اس کو. پھر اللہ نے آگے فرمایا ھذا یوم لا ینطقون, یہ آج یہ بات نہیں کریں گے, آج یہ کیا کریں گے, آج یہ بات نہیں کریں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اس دن کافر بات نہیں کریں گے, ھذا یوم لا ینطقون, کہ اس دن وہ نا بات نہیں کریں گے. لیکن بہت جگہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ بات کریں گے, وہ بولیں گے اور کہ ہم مشرک نہیں تھے, یا وہ بات کریں گے, بہت جگہ آتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت بہت لمبی دن ہے, تو کبھی بات کریں گے, کبھی اللہ تعالیٰ ہم کو بات کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے. اور یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ نا ان کو حجت یعنی وہ صحیح بات نہیں کریں گے, حجت یعنی صحیح بات نہیں کریں گے, بالکل ایسی بات کریں گے جو بالکل بیکار بات کریں گے, یعنی ایسے بہانے پیش کریں گے جو بالکل بیکار ہو, جو کوئی قابل قبول نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے اگر فرمایا سورہ مرسلات میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ, وہ جب کافروں سے کہا جاتا دنیا میں کہ رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے تھے. تو اس سے بعض اہل علم نے یہ دلیل لی کہ نا نماز چھوڑنا کفر ہے, نماز چھوڑنا کفر ہے. اس لیے کہ کافروں کو جب کہا جاتا کہ نماز پڑھو تو وہ نماز نہیں پڑھتے. اور رکوع اس لیے کہا گیا کہ رکوع ایک کیا ہے کہ نماز کی اہم چیزوں میں سے آتی ہے رکوع سجدہ. تو کبھی نماز کو رکوع کہتے ہیں, کبھی نماز کو سجدہ کہتے ہیں, اس لیے کہ یہ نماز کے اہم ارکان ہیں.
یعنی اسی طرح جیسا بولتے ہیں کہ حج کو عرفات بولتے ہیں، الحج عرفہ، جو حدیث میں حج عرفہ ہے، یعنی کہ اسی کا سب سے اہم رکن حج کا عرفات میں قیام کرنا ہے یا وقوف کرنا ہے۔ اس طرح سے پھر ابھی اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مرسلات میں ذکر کیا، یعنی کہ انسان کس طرح پیدا ہوتا ہے، شروع سے اس کی زندگی کی شروعات کا ذکر کیا، پھر فرشتوں کا بھی ذکر کیا شروع میں جو قسم کھائی فرشتوں کے اللہ نے، پھر اس کے بعد قیامت کا ذکر کیا، اور ان سب کے دوران اللہ نے 10 بار ریپیٹ کیا کس کو، ویل یومئذ للمکذبین، 10 بار یہ دہرایا یہ آیت کو، کہ بتانے کے لیے کہنا کہ یہ سب اتنے دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور قیامت ہونے کے، پھر بھی اگر کوئی نہ مانے تو پھر اس کے لیے کیا ہے، ہلاکت ہے اور ویل یومئذ، ہلاکت اس دن اس کی جو جھٹلاتا ہے بات کو اور ایمان نہیں لاتا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا سورۃ النبأ، سورۃ النبأ یہ 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اور اس میں اللہ نے شروع میں فرمایا عما یتساءلون، کہ مشرکین کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں، آپ سے یا آپس میں سوال کر رہے ہیں، کہ نا آپس میں ایک دوسرے سے کیا کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ تو فرمایا عن النبأ العظیم، وہ آپس میں جس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں وہ ہے ایک بڑی خبر کے بارے میں، ایک بڑی خبر کے بارے میں، تو وہ یا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا قرآن ہو، یا قیامت ہو، تینوں ہوئی ہو سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر سوال ہے کہ یہاں پر اللہ نے یہاں پر ڈائریکٹ کوئی جواب نہیں دیا، سوال کیوں کیا، سوال کرے پھر جواب کیوں دیا، تو عما یتساءلون پہلے سوال کے پھر جواب دیا، اس لیے کہ سوال جواب کے ذریعے لوگ بات ذہن میں بیٹھتی اور زیادہ سمجھ میں آتی، زیادہ بات واضح ہوتی، زیادہ سمجھ میں آتی اور زیادہ بات واضح ہوتی۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا الم نجعل الارض مہادا، اللہ نے فرمایا کہ نا کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنا دیا، یعنی کہ ہم نے زمین کو رہنے کے قابل نہیں بنایا، یعنی فرش نہیں بنایا، اس میں وہ لوگ اٹھ سکتے، بیٹھ سکتے، سو سکتے، چل سکتے، اپنی زمین اپنی عمارتیں قائم کر سکتے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ نے یہاں پر اس طرح سے اپنی یعنی وہ ذکر کیا اپنی نا مخلوقات کے بارے میں، اپنی اللہ نے کس طرح کیا، کس طرح یعنی زمین کو بدیع انداز میں بنایا، بدیع انداز میں اللہ نے بنایا۔ اسی اللہ نے فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا احیاء و امواتا، پھر اللہ نے آگے فرمایا والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑوں کو وہ بنایا، وتد میخیں بنائی، میخیں یعنی جو پہاڑ کیا ہے زمین کو یعنی ساکن رکھتی اور حرکت سے روکتی ہے، یعنی زمین کو یعنی مضبوط رکھتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا۔ اور یہاں دیکھیے کہ اس میں بہت بڑی کہ کیا ہے یعنی عبرت اور یہ نشانی ہے، یہ راحت کا جو ذکر ہے یہاں پر، کہ اللہ نے کیا کیا، اللہ نے یہاں پر انسان کو نیند کی نعمت دی جس میں وہ آرام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں کیا کر سکتا ہو، اور یہ نیند ضروری ہے انسان کی، تاکہ اس کو آرام ملے، اس کے دماغ کو، اس کی جو رگیں ہیں وغیرہ ان سب کو کیا کرے، یعنی اس کو نا یہ آرام ملے۔ اور یہ اس لیے بلکہ جو کہتے ہیں کہ جو لوگ کم سوتے ہیں ان کی عمر بھی کم رہتی، اصل تو عمر اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو دنیا کی اسباب کے اعتبار سے تو جیسا کہ کیا ہے، تو یہ نیند اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کی کیا ہے نعمت ہے، اور یہ نیند کے وقت رات میں انسان کیا کرے، سوئے رات میں۔ پھر اللہ نے دن کو بنایا وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو بنایا یعنی روزگار بنایا، اس میں لوگ کماتے، روشن بنایا تاکہ لوگ نکل کے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ رات میں ایک دم اللہ نے نیند کے لیے کیا کیا، آرام کرنے کے لیے اندھیرا کر دیا، بالکل سکون کر دیا، اور دن کو روشن کر دیا تاکہ لوگ دیکھ کر سورج کی روشنی میں کیا کرنا، پیسے کمانا اور کمانا، باہر نکلنا، تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ نے سورۃ نبأ کے آخری میں فرمایا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، یہ کافروں کے لیے بہت سخت آیت ہے کہ اللہ کہیں گے کہ تم مزہ چکو، عذاب کا مزہ چکو، تمہارے لیے عذاب اور بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ جب وہ سوال کریں گے کہ عذاب کم کر دو تو اللہ کہیں گے بلکہ عذاب اور بڑھے گا، کیا ہوگا، عذاب اور بڑھے گا۔ پھر اللہ نے سورۃ نبأ کی آخری آیت میں فرمایا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، قیامت کے دن کیا ہوگا، کافر تمنا کرے گا اور کہے گا کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، یہ میں مٹی ہوتا، کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ کہ اور بعض نے کہا کہ یہاں پر اس لیے کہ نا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یعنی جو جانور رہیں گے ان لوگوں کو بولیں گے مٹی ہو جاؤ، تو وہ لوگ مٹی بن جائیں گے۔ تو جو قیامت کے دن یعنی حیوانات کا بھی حشر ہوگا، تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، سورۃ تکویر میں کیا آئے گا کہ تو قیامت کے دن حیوانات جو جانور کا بھی حشر ہوگا، وہ بھی جمع ہوں گے۔ لیکن پھر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ کونی ترابا، کہ تو لوگ مٹی بن جاؤ، تو پورے کیا ہو جائیں گے، ان لوگ ہے نا ان لوگ مٹی بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان اس دن کی ندامت سے بچنے کے لیے بھی کام کرے، کیا کرے، اس دن کی ندامت سے بچنے کے لیے
ابھی کام کرے اور کیا کرے کہ نا وہ نا ابھی میں اگر جو محنت کرے گا تو اس کو قیامت کے دن یہ بولنا نہیں پڑے گا کہ کاش کہ میں مٹھی ہو جاتا. پھر اللہ نے آگے ذکر کیا سورۃ النازعات میں اللہ نے شروع میں قسم کھائی یعنی فرشتوں کی. تو پھر اللہ نے فرمایا فالمدبرات امرا، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم جو اللہ تعالیٰ کے کام پورے کرتے، اللہ کے کاموں کو نافذ کرتے، ان فرشتوں کی اللہ نے قسم کھائی. تو اس سے اہل علم نے ذکر کیا کہ زمین آسمان میں جو بھی حرکت ہوتی، ستاروں کی، سورج چاند کی، بارش کی، ہواؤں کی، پودوں کی، یہ سب فرشتوں کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا کام ہے نا پورا کرتے اور نافذ کرتے، تو اس کے پیچھے اس کی وجہ فرشتے ہوتی ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے. اور یہ سیم بات اللہ نے فرمائی سورہ نازعات میں فالمقسمات امرا، فالمقسمات امرا. اور یہاں پر اللہ نے سورہ نازعات میں فرمایا فإنما هي زجرة واحدة، کہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ صرف ایک خوفناک ڈانٹ رہا ہے یا ایک چیخ ہوگی، ایک چیخ ہوگی، خالی ایک ہی کیا ہوگی؟ چیخ ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو فإذا هم بالساهرة، تو کیا ہوں گے کہ پورا وہ ایک دم پورے کیا ہو جائیں گے، پوری جمع ہو جائیں گے اور پورے کیا ہو جائیں گے، پورے زندہ ہو جائیں گے اور زمین کے اوپر آ جائیں گے. تو ایک ہی چیخ سے، بس ایک ہی سیکنڈ، یعنی بہت کم. ٹھیک ہے نا. تو جو بالکل یعنی جو جسم یعنی بوسیدہ ہو گئے تھے اور ختم ہو گئے تھے، وہ کیا ہو جائیں گے؟ ایک چیخ سے پورے اڑ جائیں گے. پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ حالتہ کا حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ، کہ اللہ نے پھر یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں ذکر کیا. پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى. تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ نے یہاں پہ سکھایا کہ اے موسیٰ تم کس طرح بات کرو، کس سے؟ کافر سے اور فرعون سے. تو سب سے پہلے کہا کہ یہاں پر اللہ کہ کس طرح کہ نرمی سے بات کرو، اس لیے کہ نرمی سے کام چلتا ہے. یعنی کیا ہوتا ہے نرمی سے کیا ہوتا کام چلتا، اور سختی سے کام نہیں چلتا. نرمی ہو تو کام چلے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم جب بات کرو فرعون سے تو نرم بات کرو، ہلکے سے، یعنی نرم انداز سے بات کرو، میٹھے انداز سے. اگرچہ فرعون کون ہے؟ اس نے خود کہا، ابھی یہ سورہ میں آیا، اس نے کہا کہ نعوذ باللہ فقال انا ربکم الاعلی، اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کا رب ہوں. تو اس کے باوجود بھی اللہ نے کہا کہ اس سے جا کے نرم بات کرو، اور خاص طور پر جو بڑے لوگ ہیں. تو بڑے جو ہوتے ہیں، جو بادشاہ ہیں وغیرہ، اگرچہ وہ کافر بھی ہیں، ان سے جب بات کریں گے، جو بڑے ہیں، جو بڑے پوسٹ کے ہیں، ان سے جب بات کریں گے تو نرم انداز سے بات کریں گے. تو اللہ نے تو یہاں پر کئی طریقے سے انہوں نے یہاں پر نرم بات کی. پہلے جو تھا کہا کہ فقل هل لك، کہ کہا کہ نا الی ان تزکى. تو یہاں پر انہوں نے حکم نہیں دیا کہ تم پاک ہو جاؤ، ایمان لاؤ. کہا کہ فقل هل لك الی ان تزکى، کیا تم اس سے کہو کہ کیا تم اپنی اصلاح اور درستگی چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم پاک ہو گناہوں سے اور کفر سے؟ تو یہ نہیں کہا کہ تم پاک ہو جاؤ اور کفر چھوڑ دو، گندہ ہے، نہیں، بلکہ کہا کہ کیا تم چاہتے حل لک الی ان تزکى، کیا تم چاہتے کہ تم پاک ہو؟ تو پہلے یعنی حکم نہیں دیا، بلکہ کیا کہا، یعنی ایک سوال کے طور پر پیش کیا، یعنی نرم انداز میں. اور پھر سیکنڈ جو بات کہی کہ تزکا کہ پاکی کا ذکر کیا. پاکی تو ہر کچھ آتا، پاکی تو ہر کچھ آتا. تو جب بھی ہم کافروں سے بات کریں گے تو ہم بولیں گے کیا تمہیں وہ چاہیے؟ جنت، نعمت چاہیے، ہدایت چاہیے، آرام چاہیے، سکون چاہیے، یہ اسلام میں. تو انہوں نے سیکنڈ جو کہا کہ کیا تمہیں پاکی چاہیے، جو ہر کوئی اس کو قبول کرتا. اور کہا کہ تزکا، کہا یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں پاک کروں گا، کہ کہا کہ تم کیا تم اپنی اصلاح چاہتے ہو؟ کیا یہ کہا کہ میں تمہیں پاک کروں گا، یہ بھی نہیں بولا، ازکی کے نہیں بولا، تزکا کہا. پھر توحید چیز کہا کہ وہ اہدیہ کا، کیا اور میں تمہیں کیا کروں گا، کیا میں تجھے تمہاری راہ اہدیہ کے ربک، اور میں تمہیں تمہارے رب کی طرف راستہ بتاؤں. یہ نہیں کہا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، میں ہوں، نہیں، کہا کہ بس میرا کام بس راستہ بتانا ہے، میرا کچھ کام نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس میرا کام ہے کہ میں تمہیں راستہ بتاؤں اللہ کی طرف بس. اس طرح اگر کوئی کہے کہ کسی کو کہ میں کیا تمہیں ایک راستہ بتاؤں جہاں پر خزانہ ہے تمہارے لیے، تو انہیں بولتا ہاں بتاؤ. تو یہ اس طرح سے تو میں بس اہدیہ کے ربک، بس میرا کام ہے تمہیں بس راستہ بتانا اللہ کی طرف. پھر پانچویں چیز کہا الی ربک، تمہارے رب کی طرف، کہ جو تمہارا رب یعنی کیا ہوتا جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں ہر چیز دی، اس کی طرف. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے یہ نرم بھی سے انہوں نے بات کیا. تو چاہیے کہ ہم بھی اس طرح عبرت لیں اور جب لوگوں سے بات کریں تو نرم بات کریں، یعنی دین کی دعوت بیان ہے. پھر اللہ نے یہاں پر آگے فرمایا والارض بعد ذلک دحاها. پھر اللہ نے کیا کیا؟ پھر اللہ نے زمین کو اس کے بعد کیا کیا؟ زمین اس کو بعد ہموار کیا اور اس کو زمین کو بچھا دیا، زمین کو بچھایا اور ہموار کیا. تو یہاں پر لگتا ہے کہ نا آسمان کے بعد ہوا ہے. تو یہاں پر اللہ فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بناها. پھر کہا کہ والارض بعد ذلك، اور زمین کو اس کے بعد یعنی آسمان کے بعد اللہ نے فرمایا اس کو بچھا دیا.
حالانکہ دوسرے آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے پہلے زمین پیدا کیا ہے کہ سورہ فصلت میں ہم گزرا تھا، سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ اس میں ہے کہ پہلے آسمان پیدا اللہ نے بنایا پھر زمین کو بنایا، پہلے اللہ نے زمین بنایا پھر آسمان بنایا. اور سورہ نازعات کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نا پہلے آسمان بنا اور پھر زمین بنا. تو اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا، یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اللہ نے پہلے زمین بنائی لیکن اس کو بچھایا نہیں تھا، زمین بنا دی تھی لیکن دہا نہیں کیا تھا، اس کو دہ وہ جو بولتے ہیں کہ اس کو بچھانا وہ نہیں کیا تھا. پھر پہلے زمین بنائی پھر آسمان بنایا، پھر آگے کیا کیا، پھر اس کو نا زمین کو بچھایا اور زمین کو نا رہنے کے لائق بنایا، ہموار کیا. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے سورۃ نازعات کے آخر میں فرمایا کہ نا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو جس نے سرکشی کی، حد پار کر لی اور سرکشی کی، وآثر الحیات الدنیا، اور اس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی. اس نے کیا کیا، اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو جو سرکشی کرے گا اور دنیا کو آگے بڑھائے گا آخرت پر تو اس کے لیے کیا ہے، جہنم ہے. اس کے لیے کیا ہے، جہنم. اور حقیقت میں یہ بلا شک کی بات واضح ہے کہ جس نے دنیا کو آگے بڑھایا، دنیا کی لذتوں میں پڑ گیا تو پھر اس کے لیے آخرت، تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے اس کی جنت مشکل ہے. اس نے جو نعمتیں تھیں وہ اس نے پالی، دنیا پالی اور دنیا میں حاصل کر لی. تو اصل آخرت میں ہے، اصل کیا ہے، آخرت میں. تو جس نے دنیا میں جس نے دنیا کو آگے بڑھایا، ٹھیک ہے نا، اس نے کیا کہ دنیا کو کیا کیا، آگے بڑھایا، اور تو کیا ہوگا، تو اس کے لیے جہنم ہوگی. اس کے لیے کیا، جہنم ہوگی. اور جس شخص نے اللہ کے لیے دنیا میں کوئی چیز چھوڑ دی اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو ضروری ہے اللہ اس کو راضی کرے آخرت میں. یہ تو ہونے والا ہے. تو جس نے دنیا میں کوئی چیز چھوڑ دی، حالانکہ اس کو پسند تھی وہ چیز، لیکن اس نے اس کو اللہ کو راضی کرنے، اللہ کی رضامندی کے لیے اس نے وہ چیز چھوڑ دی اللہ کے لیے، تو ضرور اللہ اس کو راضی کرے گا قیامت کے دن. اللہ اس کو ضرور مال دے کر اور اس کو اتنی نعمتیں دے کر اس کو کرے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا سورہ قاریہ میں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضیہ، وہ کیا ہے، وہ ایک راضیہ رضامندی کی زندگی میں رہے گا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضیہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر اللہ نے پھر آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے کیا کیا، اور جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو اپنے خواہشات سے روکا، اپنے آپ کو اپنے خواہشات سے روکا، تو اس کی کیا ہے، جنت ہے. تو جو دنیا کو آگے بڑھائے اور تو اس کے لیے کیا ہے، جہنم ہے. اور جو اپنے خواہشات کو روک دے تو اس کے لیے جنت ہے. تو دنیا کیا ہے، جسے علماء نے بیان کیا ہے، دنیا خواہشات کو قربان کرنے کی جگہ ہے، نہ کہ پورا کرنے کی. دنیا خواہشات کو قربان کرنے کی، خواہشات کو توڑنے کی جگہ ہے. اور آخرت کیا ہے، خواہشات کو پوری. تو آخرت میں ہماری جو مرضی ہوں گی، جو ہم نے پڑھا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور سورۃ زخرف ہے وَلَكُمْ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ. ٹھیک ہے نا. لیکن دنیا نہیں، دنیا میں خواہشات کو توڑنا ہے، خواہشات کو قربان کرنے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور لوگ دو قسم کے ہیں کہ اپنے نفس کے بارے میں، یا تو نفس ان کا نفس ان پہ حاوی ہو جائے تو یہ پہ ہلاک ہو جاتے ہیں، یا یہ نفس کو اپنے کنٹرول پہ کر لے تو یہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا ہوتے ہیں، یہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں، آپ چاہتے ہیں کہ نفس آپ پہ کنٹرول کرے یا آپ کنٹرول کریں نفس پہ. تو اگر آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا تو آپ کامیاب ہو گئے. اگر یہ نہیں ہوا کہ نفس نے اگر آپ کے اوپر آ گیا اور آپ پہ حاوی ہو گیا اور آپ اپنے نفس کے غلام بن گئے، جو نفس بولا وہ بات سننے لگے، تو پھر ہلاکت ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا، کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے. تو اللہ نے فرمایا فیما انت من ذکرھا، آپ کا کوئی اس سے کوئی کام نہیں، آپ کا کوئی کیا ہے، آپ کے اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق ہے. یہ تو علم اللہ کے پاس ہے. الی ربک منتہا، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. تو قیامت کب آنے والی ہے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے معلوم ہونا، بلکہ مصلحت اسی میں ہے کہ قیامت کب آئی وہ کیا ہونا، وہ لوگوں کو معلوم نہیں ہونا، تاکہ لوگ محنت کرنا اس کے لیے. اگر تو مصلحت اس میں ہے کہ قیامت کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہیں ہونا کہ کب آنے والی، تاکہ اس کے لیے فل کیا کرنا، محنت کرنا، اس کے لیے فل محنت کرنا. ٹھیک ہے نا. تو مصلحت اسی میں ہے، تو مصلحت اس میں ہے کہ نا کہ وہ قیامت کے علم نہیں ہونا. اور اصل سوال یہ ہے کہ ہم نے تیاری کیا کی. اس لیے جب ایک صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ متی الساعۃ، قیامت کب ہے، تو فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماذا اعددت لها، تم نے اس کی تیاری کیا کی، تم نے اس کی تیاری کیا کی. تو اصل سوال ہے کہ ہم نے تیاری کیا کی قیامت کی. یہ سوال نہیں ہے کہ قیامت کب آ رہی، سوال یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ نا یعنی سوال یہ ہے کہ نا آپ نے تیاری کیا کی، تیاری کیا کی نا. پھر اللہ نے اس کا سورہ وہ ذکر کیا، سورہ عبس کا ذکر کیا، سورہ عبس کا ذکر کیا. تو اللہ نے فرمایا کہ نا عبس وتولی. اب یہاں سورہ عبس یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چاہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ادب سکھانا، اور یہ ساری امت کے لیے کہ انسان کیا کرے کہ اپنی وہ ہے نا دعوت میں، دین سکھانے میں لوگ یعنی کسی مالدار کا زیادہ خیال نہ کرے، نہ بڑی پوسٹ کا، بلکہ سب کو برابر رکھے.
مالدار فقیر چھوٹا بڑا دور قریب سب میں برابر ہی کرے. یہ نہیں کہ وہ بڑا مالدار ہے تو چھوٹوں کو ہٹا کے سب سے پہلے اس کو خاص دعوت دے رہے. ہاں اگر اس کا مسئلہ ہے تو الگ سے الگ سے ٹائم نکالے, لیکن اصل اگر سب ساتھ میں ہوں تو سب کا معاملہ ایک ساتھ ہو. اگر معاملہ سب ساتھ میں ہے, ہاں اگر آپ الگ سے جا کے اس کو جو ایک بڑا آدمی ہے بادشاہ ہے اس کو الگ سے جا کے دعوت دے رہے کہ اس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے تھے فرعون سے ملنے کے لیے, تو ان سے جا کے اچھی آپ جا کے الگ سے بات کریں گے تو وہ مسئلہ الگ ہے. لیکن اگر جب سب ساتھ میں ہوں تو آگے کوئی درس دے رہا, کوئی سب بیٹھے ہوئے ایک ساتھ حلقے میں یا درس میں, تو سب کو برابر کا معاملہ کرے, کسی کو کیا کرے آگے نہ بڑھائے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے فرمایا عبس وتولی, تو انہوں نے کیا کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو بدل لیا. ٹھیک ہے نا. اور اعراض کیا کس سے, وہ صحابی سے, عبداللہ بن ام مکتوم سے. چہرہ بدل لیا یعنی اور منہ میں موڑ لیا. ٹھیک ہے نا. تو کیوں, ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ, تو کہ اس لیے کہ نا ایک نابینا شخص آئے تھے آپ کے پاس, اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک بڑے لوگ تھے قریش کے, ان سے بات کرنے میں بزی تھے. جو قریش کے بڑے لوگ تھے ان سے بات کرنے میں بزی تھے جو. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کرو, ایسا کام نہ کرو. اسی کہ نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے ابی بن خلف سے بات کر رہے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, جب آئے یہ صحابی عبداللہ بن ام مکتوم, تو ان کی طرف دیکھے نہیں, بلکہ وہ بزی تھے کس سے, وہ اس سے بات کرنے, ابی بن خلف سے بات کرنے میں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا منہ پھیر لیا, ان کی طرف ان کا خیال نہیں کیا. ختم, وہ آگے بیٹھ گئے, شاید انہوں نے کوئی سوال بھی کیا تو مسلم نے ان کا شاید جواب نہیں دیا, جو بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے یہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جان بوجھ کے نہیں کیا, بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہ ہے نا وہ ایک بڑے لوگ سے بات کر رہے تھے پہلے سے, تو کہا کہ پہلے ان سے بات ختم کر لو پھر ان سے بات کرتے. تو اللہ نے کہا کہ نہیں, یہ نہ ہو, کہ جو آپ اس لیے کہ نا وہ جو کافر ہے وہ آپ کی بات سننے تیار ہی نہیں ہے, تو آپ اس کے پیچھے ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اور جو اصل آپ سے فائدہ ہو, جو آپ کی بات سننے آنا چاہ رہا, اس کا آپ اس سے آپ اپنا منہ پھیر لے رہے, تو ایسا نہ ہو. تو اسے چاہیے کہ نا کہ معلوم ہوا کہ نا ہم کیا کریں گے, یعنی معلم یا مفتی یا شیخ, یہ داعی, ان پہ زیادہ فوکس کرے جو دین کے قریب آ رہے, جو شوق سے آ رہے, اور ان کی زیادہ پیچھے نہ پڑے جو دور بھاگ رہے. ورنہ یہ انسان کی طبیعت ہے, انسان کی جو نیچر کیا ہے کہ جو اسے جو دور ہوتا اس کی زیادہ اس کے پیچھے بھاگتا, اور جو اس کے قریب آتا وہ اسے دور بھاگتا. یہ انسان کی نیچر ہے. لیکن چاہیے دعوت میں نہ ہو, دعوت میں جو ہمارے قریب آئے, جو دین سے کنایا ہے, تو اس پہ زیادہ فوکس کرے, اس پہ زیادہ ہم کیا کریں توجہ دیں. اور جو اعراض کر رہا جو بچہ یعنی جو شاگرد یا جو طالب علم یا جو اسٹوڈنٹ یعنی زیادہ ہے قریب نہیں آ رہا, اس کو شوق ہی نہیں ہے, تو اس کو سمجھائیں, اس کو شوق دلائیں, لیکن زیادہ فوکس کریں, توجہ دیں کہ جو زیادہ قریب آ رہے ہیں. تو اس میں یہ بھی نہیں کہ جو نہیں آ رہا قریب ان کو چھوڑ دینا, بچوں کو وہ لوگوں کو چھوڑ دینا, ان کے پیچھے نہیں پڑنا, ختم, وہ لوگ یہاں آنا چھوڑ دو, نہیں, ان کو بھی سمجھانا, ان کو کوشش کرنا قریب کرنے کی. لیکن جب درس ہو تو توجہ کس پہ ہونا زیادہ, جو لوگ آگے ان پہ توجہ ہونا. اور یہاں پر دیکھیے کہ نا, تو اس میں یہ بھی ہے کہ نا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کیا, ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ یعنی ان کو نہ یہ ڈاٹا نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا کہ عبست آپ نے منہ پھیر لیا, بلکہ کہا عبست اس نے پھیر لیا. کون, یعنی اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن یہ نہیں کہا کہ عبست وتولیت ان جاءک الاعمی, یعنی یہ نہیں کہا, بلکہ کہا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. ٹھیک ہے. پھر بعد میں ڈائریکٹ بات شروع کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وما یدریک, پھر ڈائریکٹ ان سے بات کرنا شروع کیا, یعنی کافر خطاب لایا. ورنہ شروع میں یعنی غائب کی بات کی, یعنی عبس اس نے اپنا منہ بدل لیا, اور ابو طلحہ اس نے منہ پھیر لیا اس طرح. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی کیا ہے, یہ مسلم کا مقام تھا. ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر دیکھیں گے نا, اور اس میں حقیقت میں یہ کیا ہے, حقیقت میں یہ نشانی کہ قرآن اللہ کی طرف سے, یہ جو آیت ہے یہ اس میں نشانی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے. کیوں, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود اگر یہ قرآن اگر لکھتے, اس طرح کہ قریش نے کہا تھا, یہ کافروں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود لکھ لیا, یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اب یہ قرآن میں ایسی بات کا ذکر کرتے جس میں ان کی ڈانٹ ہے, جس میں کیا ہے, ان کی ڈانٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پکا تو یقین ہے کہ یہ واضح دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے, قرآن کیا ہے, اللہ کی طرف سے. تو اللہ نے تو اس لیے نا یہاں فرمایا عبس وتولی. ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر اللہ نے فرمایا ان جاءہ الاعمی, کہ ایک نابینا آپ کے پاس آیا, تو اعمیٰ کہا یعنی نابینا کہا یا اندھا کہا. تو یہ اس لیے کہا ہے, اس کی دو وجوہات تھی کہ قرآن میں اللہ نے کیوں کہا, یعنی لفظ حالانکہ ممکن ہے کہ یہ چیز کسی کو پسند نہ آئے, یا خود وہ صحابی کو یہ بات پسند نہ آئے, کیونکہ کوئی کہے کہ اعمیٰ ہے, وہ نابینا ہے. تو یہ اس لیے کہ نا کہ یہاں پر یہ بتانے کے لیے کہ نا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ نابینا تھے، اس لیے وہ آپ کی بات آگے کاٹ دی. اگر ان کو بنائی ہوتی تو وہ آپ کی بات آنی نہیں کاٹتے، اس لیے وہ نابینا تھے، ان کو نہیں معلوم کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم. اگر ان کو بنائی ہوتی تو وہ آگے آپ کی بات نہیں کاٹتے تھے. تو چاہیے تھا کہ آپ ان پہ رحم کریں اور ان کا خیال کریں. اور اس لیے تو اسی وجہ یہ بھی ہے کہ نا چاہیے کہ نا جو معذور لوگ ہیں ان کا دل نرم ہوتا، تو ان کا خاص خیال کرنا ضروری ہے. اس لیے کہا کہ عام. تو چاہیے کہ نا جو زیادہ معذور ہیں، جو کمزور ہیں، نابینا ہیں، یا تو ان کا زیادہ ہم خیال کرنا، اس لیے کہ وہ پہلے وہ ایک آزمائش میں. تو پھر اگر ہم ان کا خیال نہیں کریں گے تو اور ان کو زیادہ تکلیف ہوں گی. اور ویسے بھی اہل علم نے یہ ذکر کیا کہ اگر کسی کو عامہ کہنا وغیرہ اگر وہ اس سے مشہور ہے، اس کا مطلب اگر اس کا مقصد یعنی ان کی بےعزتی نہ ہو یا ان کی انسلٹ نہ ہو، تو بس خالی اس لیے وہ نام سے مشہور ہو گئے، بس ایک ہے نا تاکہ معلوم نہ کہ کون آدمی ہے. تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے. پھر اللہ نے فرمایا وما علیک الا یزکا، وما علیک الا یزکا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے نا یہاں پر یہاں پر تسلی دے رہے کہ اگر کوئی کافر آپ کی بات نہ مانے، جو بڑے لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے، تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو اس پہ آپ کو نہ کوئی گناہ ملیں گا، نہ کوئی پکڑ ہوں گی اگر وہ لوگ اگر اسلام قبول نہیں کرے. وما علیک الا یزکا. اور آپ کو کیا ہوگا اگر وہ کیا کرے، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرے وہ لوگ، اور آپ کو کیا چیز گناہ ملے گی، اور آپ کو کیا گناہ ملے گا، کیا مسئلہ ہوگا آپ کو نا کہ اگر وہ لوگ اسلام قبول نہیں کرے. تو چاہیے کہ اگر کوئی شخص اگر کسی کو دعوت دے رہا لیکن وہ اسلام قبول نہیں کر رہا، تو وہ زیادہ وہ نہ ہو، یعنی غمگین نہ ہو اور پریشان نہ ہو، اس لیے کہ وہ یہی بولے وما علیک، مجھے کیا ہوگا اگر وہ اسلام قبول نہیں کر رہا. لیکن ہم محنت کریں، پھر بھی اگر نہیں کر رہا تو ہم بولیں وما علیک الا یزکا، کہ آپ کو کیا ہوگا کہ اگر وہ اسلام قبول نہیں کر رہا تو ہمیں نہ اس کی پکڑ ہوگی، ہم نے تو اپنا کام پورا کر لیا. تو یہ چاہیے کہ جب بھی انسان اس کے اگر کوئی اس کی بات نہ مانے، دین کی بات، تو وہ یعنی غم نہ کرے، بلکہ نقصان اس کی ہوگا. نقصان کیا ہوگا؟ اس کو ہوگا. تو پھر فرماتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کہ پھر اس کی جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد سے جب بھی آتے عبداللہ بن مکتوم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اکرام کرتے، احترام کرتے. پھر اللہ نے آگے ذکر کیا کہ نا کہ قرآن کی اللہ نے شان بیان کی کہ اللہ انہا تذکرہ من شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ. قرآن کیا ہے؟ ایک ہے نا شریف اور عظمت والے صحیفوں میں ہے. پھر فرمایا یہ نا کس کے ہاتھ میں ہے؟ بایدی سفرہ. یہ ہے نا بہتر، یہ نا جو اللہ کے فرشتوں کے ہاتھوں میں، یہ جو بالکل بزرگ اور پاک باز ہے. تو بلا شک ہے نا. اور جو قرآن اچھا پڑھتا وہ بھی ساتھ میں ہوگا ان کے، یعنی جو بڑے فرشتوں کے ساتھ ہوگا. تو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یقرأ القرآن وهو حافظ اللہ، جو قرآن پڑھتا ہے وہ اس کا حافظ ہے یا وہ ماہر ہے، تو وہ ہوگا بڑے فرشتوں کے ساتھ، جو مع السفرۃ الکرام البررہ، جو بہترین یعنی پاک اور کیا ہے بزرگ ہے. اور جو قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے وہ مشکل ہوتی، تو اس کے لیے 2 اجر، اس کو کیا ہے 2 اجر ملیں گے. پھر اللہ نے آگے فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، انسان مارا جائے، کہ انسان مارا جائے، اس پہ لعنت ہو انسان پر. ما اکفرہ، کہ یعنی وہ کتنا بڑا وہ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ پر انکار کرتا، وہ کفر کرتا. ما اکفرہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ تعجب ہے کہ وہ انسان کتنا ہلکا ہے. تو اس لیے فرمایا من ای شیء خلقہ، وہ کس سے پیدا ہوا؟ من نطفۃ، وہ ایک پانی سے پیدا ہوا. تو اتنا حقیر ہلکا انسان ہے جو پانی سے پیدا ہوا، وہ اس کو یہ ضرورت کیسے آئی، اس کو کسی ہمت آئی اور جرأت آئی کہ وہ اللہ پہ کیا کرے، اللہ پر اعتراض کرے یا اللہ کو نہیں مانے. تو فرما رہے کہ بالکل عجیب بات ہے، انتہائی تعجب کی بات ہے کہ انسان اتنا ہلکا ہے پھر وہ اللہ کی بات نہیں مان رہا. تو قتل الانسان ما اکفرہ، یہ تعجب ہے. انسان پہ لعنت ہو کہ تعجب ہے کہ اس نے یعنی کیوں وہ کافر ہے، یعنی کس چیز نے اس کو ابھارا کہ وہ کفر کرے. کیا اس کا کتنا ٹھیک ہے نا معاشرت کیا. تو پھر اللہ نے اس کے آگے یہاں پر ذکر کیا کہ نا فلینظر الانسان الی طعامہ، انسان دیکھے اپنے کھانوں کو دیکھے، اپنے کھانے کو دیکھے. تو اللہ نے یہاں پر یعنی زمین سے اناج نکالنے کو دلیل دی کہ اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. جس طرح زمین مردہ ہوتی ہے لیکن اللہ جب بارش اس میں برساتے ہیں تو پھر دوبارہ اس سے اناج نکلتا ہے، اس سے دوبارہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے اناج نکلتا ہے. تو اسی طرح سے ہے نا ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، ہم مرنے کے بعد کیا ہوں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے. پھر اللہ نے آگے فرمایا وفاکہۃ وابا، اور میوے اور گھاس جو ان کے ہوتے، کس کے، جو ہے نا ان کے نا جو جانوروں کے اور چوپاؤں کے لیے کھانا ہے. تو اب جو ہے وفاکہ تو یہ میوے ہے. اب اس کا مطلب تو وہی ہے کہ نا جو گھاس ہے جو ان کے لیے ہوتی ہے، یعنی جانوروں کے لیے، تو چوپاؤں کے لیے. تو لیکن اس کی تفسیر ان کو نہیں معلوم تھی، کس کو، عمر رضی اللہ عنہ کو. تو ان کے بارے میں آتا کہ انہوں نے سورہ یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ سورہ بس پڑھی. جب یہاں پہنچے وفاکہ تو ابا، تو
تو انہوں نے کہا کہ ہم تو فاقہ تو معلوم ہے لیکن اب کیا ہے، وہ ابا کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے یہ تکلف ہے، یعنی انہوں نے خود اپنے آپ سے خطاب کر کے فرمایا کہ یہ تکلف ہے. یعنی دیکھو صحابہ کرام اتنے بڑے صحابی جو پکے عربی بھی تھے، ان کو جب اگر ایک لفظ سمجھ نہیں آیا قرآن کا تو خاموش ہو گئے اور کہا کہ یہ تکلف ہے، یعنی میں کس طرح قرآن بات کروں، قرآن کے بارے میں بات کروں بغیر علم کے. تو یہ بلا شک صحابہ کرام کا یہ تقویٰ تھا، ورع تھا کہ وہ قرآن کی اگر کچھ سمجھ نہیں آتی تو چپ ہو جاتے. لیکن پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے جو جانوروں کا کھانا، جو گھاس، اس لیے کہ کیوں انہوں نے کہا کہ اس کے بعد کی جو آیت کیا ہے، متاع لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے، تمہارے لیے فاقہ ہے اور جانوروں کے لیے ابا ہے، تو یہ گھاس ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، امی اور بھاگے گا اپنے ماں باپ سے اور اپنی بیوی بچوں سے. قیامت کے انسان سب سے بھاگ جائے گا، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، اپنی ماں باپ سے بھاگ جائے گا، بیوی بچوں سے بھاگ جائے گا، اس سے جو اس کی دنیا میں سب سے قریب رہتے ہیں، اس کی بیوی بچے ماں باپ، ان سے بھی کیا کرے گا، وہ بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے، جہنم سے بچنے کے لیے کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، بلکہ ہر کوئی کیا ہوگا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر ایک ان میں سے ہر ایک کو اس دن یعنی اس کی فکر رہے گی. ٹھیک ہے نا، تو کوئی وہ ٹھیک ہے نا، ہر کو کیا رہیں گے ہر دن اس دن ہے نا، اس کو اپنی فکر رہیں گے، اپنی کیا رہیں گی، اپنی فکر رہیں گے. ٹھیک ہے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ کوئی کیا ہے. تو قیامت کے لیے کیا ہوگا، ہر کوئی بھاگے گا. لیکن جب اللہ نے وہاں ذکر کیا، کہاں پر، سورہ معارج میں ذکر کیا کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ قیامت کے دن مجرم چاہے گا کہ وہ قربان کر دے اپنے کس کو، بچوں کو، بیوی کو، بھائیوں کو، پورے قبیلہ والوں کو. تو وہاں پر ماں باپ کا ذکر نہیں کیا، اور یہاں ذکر کیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. تو یہ ماں باپ کا مقام ہے کہ جب سورہ معارج میں جب ذکر ہوا یعنی قربان کرنے کا، کہ وہ قربان کر دے اور خود بچ جائے، یعنی ان سب کو قربان کر دے اور فدیے میں دے دے اور خود بچ جائے، تو وہاں پر کیا ہوا، تو وہاں پر جو نام آیا تو وہاں پر ماں باپ کا ذکر نہیں ہوا، وہاں پر ماں باپ کا ذکر نہیں ہوا. لیکن جب بھاگنے کا ذکر آیا تو پھر یہاں ذکر ہوا ہے ماں باپ کا. تو ماں باپ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ قیامت کے دن بھی ان کو قربان نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا، تو قیامت کی ہولنا کیسی ہوں گی کہ ماں باپ انسان بھاگے گا اپنے ماں باپ سے بھی، اپنے بھائی بہنوں سے بھی. پھر اللہ نے آگے ذکر کیا سورہ تکویر کا ذکر کیا، سورہ تکویر کا. اور سورہ تکویر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ صحیح حدیث میں کہ فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الى یوم القیامت کانہ رأی عین، جس کو قیامت دیکھنا ہے ایسے کہ وہ اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، جس کو یعنی قیامت کو دیکھنا ہے، جو چاہتا ہے کہ وہ قیامت کو دیکھے جیسا کہ وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا، تو وہ پڑھ لے سورہ تکویر پڑھے، سورہ انفطار پڑھے اور سورہ وہ پڑھے انشقاق. سورہ تکویر پڑھے، سورہ انفطار، سورہ انشقاق. تو یہ 3 سورے میں اللہ نے 3 سوروں میں قیامت کا ذکر کیا، قیامت کے حوال کا، قیامت کیا ہوگا، قیامت کے دن کیا ہوگا. تو جس کو جو چاہتا ہے کہ وہ قیامت کو دیکھ لے، ایسا دیکھے کہ گویا کہ وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا، تو کیا کر لے، یہ 3 سورے پڑھ لے. یہ حدیث میں ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، یہ ترمذی کی حدیث میں ہے. تو سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق. اللہ نے فرمایا اذا الشمس کوورت، کہ جب کیا ہوگا، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا. تو اللہ یہاں پر اس طرح سے سورہ تکویر میں کہا کہ وہ نجوم انقطرت، جب اسرا ہوں گا ستاروں کو، سورج کو، چاند کو. تو سب یہ بتانے کے لیے کہ نا یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک دن آنے والا ہے، یہ سورج اتنا بڑا لگ رہا ہے، اس کو لگا کرے گا، اس کو لپیٹ دے گا. تو یہ سب کیا ہے، سب دنیا کیا ہو جائیں گی، چینج ہو جائیں گی. پھر اللہ نے آگے فرمایا قیامت کے کیا ہوا، اذا الموءودۃ سئلت، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ بأی ذنب قتلت، تمہیں کس گناہ کی وجہ سے تمہیں زندہ کیا ہوا، تمہیں زندہ دفن کر دیا گیا. اور یہ عادت تھی جاہلی زمانے میں، کیا کرتے وہ لوگ سمجھتے تھے کہ بچی ہونا عیب کی بات ہے، تو کیا کرتے بچیوں کو کیا کرتے زندہ دفن زندہ ان کو دفن کر دیتے. تو ایسا یہ بڑا گناہ ہے، جائز نہیں، حرام ہے، بڑا گناہ ہے اور یہ کافروں کا عمل ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر لوگوں نے کہا کہ سوال اس سے کیوں کیا گیا، حالانکہ سوال چاہیے تھا کہ جو کیا اس سے کرنا چاہیے تھا. سوال اس سے کیوں کیا، بچی سے یعنی سوال لڑکی سے کیوں کیا. تو یہاں پر کیا ہے، یہ جو ظالم جو ہے جس نے یہ کیا اس کو ڈانٹنے کے لیے اور اس کو زیادہ اس کو ڈرانے کے لیے، تاکہ اس کو آرڈر ہو کہ جب سوال کیا جائے کہ تمہیں کس ظلم کی وجہ سے تمہیں لوگوں نے دفن کیا، تو وہ بولے کہ کوئی ظلم نہیں تھا، کوئی وجہ نہیں تھی. تو پھر اس کو اور اس پہ ڈانٹ ہوگی اور زیادہ اس پہ کیا ہوگا، سختی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اور تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، جب اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کس سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، کیا تم نے کہا تھا انت قلت للناس اتخذونی وامي، کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو رب بنا لو اللہ کے علاوہ، کیا تم نے ایسا کہا تھا. لوگ تو بولیں گے نہیں، میں نے بالکل نہیں کہا، تاکہ جب سنیں گے نصارہ یہ بات تو بولیں گے تو تاکہ ان کو زیادہ ڈانٹ ہوگی اس طرح سے.
تو اس سے معلوم، تو اس سے علماء نے یہ بھی کہا کہ نا اس سے نا یعنی ابروف جو کرتے ہیں نا، ابروشن جو بچے کو گرائے تھے، حمل گرائے تھے، یہ حرام ہے. وہ کیا ہے؟ حرام ہے. اللہ سے سب کا اتفاق اس پہ کہ یہ کرنا کیا ہے، حمل گرانا حرام ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا انہ لقول رسول کریم، تو کہا کہ یہ جو قرآن کیا ہے، یہ رسول کی بات ہے. کون سا رسول؟ یہاں بات ہے جبریل علیہ السلام. تو قرآن میں اللہ نے کبھی کہا کہ قرآن یہ جبریل علیہ السلام کی بات ہے، اور کبھی کہا یہ قرآن اللہ کے رسول کی بات ہے. تاکہ سورہ اس میں ہے، سورہ حاقہ میں ہے انہ لقول رسول کریم، یہ تمام مراد تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں پر وہی سی آیت فرمائی انہ لقول رسول کریم، اور یہاں مراد ہے جبریل علیہ السلام. تو دونوں صحیح ہے. اس لیے کہ نا یہ بات جبریل علیہ السلام کی بات ہے، اور یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اصل تو بولنے والے اللہ تعالیٰ ہے، لیکن انہوں نے پہنچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو ان کی بات ہو گئی. یعنی وہ بول سکتے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا تو ان کی بات ہوئی، ان کی بات ہو گئی. پھر اللہ نے آگے ذکر کیا سورہ انفطار کا ذکر کیا. تو سورہ انفطار میں بھی اللہ نے وہ ذکر کیا قیامت کا. پھر اللہ نے فرمایا سورہ انفطار میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکا دیا اور بہکایا. ٹھیک ہے نا، کس چیز نے تمہیں ابھارا کہ تم کفر کرو، اللہ کی بات نہ مانو. اللہ تعالیٰ کریم ہے. اور کون ہے؟ اللہ نے تم پیدا کیا، اللہ خلق کا، اس نے تمہیں پیدا کیا اور ٹھیک ٹھاک پیدا کیا، سواک فعدلک، اور تمہیں درست بنایا. تو پھر تم اللہ کی اتنی بڑی نعمتوں کے بعد پھر تمہیں کس چیز نے ابھارا کہ تم کیا کرو؟ کفر کرو، اللہ کی بات نہ مانو اور کفر کرو اور گناہ کرو، کفر کرو اور گناہ کرو. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اور تم پر کیا ہے؟ نگہبان ہے. نگہبان ہے. کون؟ یہ فرشتے ہیں کرامن کاتبین، جو کیا ہے؟ جو لکھنے والے ہیں، جو کیا ہے؟ جو عزت والے ہیں. یعلمون ما تفعلون، تم جو بھی کرتے ہو وہ جانتے ہیں. تم جو بھی کرتے ہو وہ کیا کرتے جانتے ہیں. تو اللہ نے یہاں پر کیا کیا؟ فرشتے رکھے. ہر انسان کے پاس 2 فرشتے جو اس کے نیک اور برے عمل دونوں لکھتے ہیں. ہر انسان کے 2 فرشتے ہیں. بلکہ اس کی جو دل میں بھی وہ بھی لکھتے ہیں. اللہ نے انہیں یہ بھی صلاحیت دی کہ وہ دل کی بات بھی کیا لکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جب بھی انسان کوئی گناہ کرنا چاہے تو وہ شرم کرے فرشتوں سے، کہے کہ نا اگر مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے، اللہ تو دیکھ رہا. اگر کوئی نہیں ہے اکیلے جگہ پر ہے تو وہ کہے کہ نا اللہ مجھے دیکھ رہا. اور فرشتے ساتھ میں میرے، فرشتے میرے کیا ہے؟ ساتھ میں ہے. تو جائے کہ ہم کیا کرنا؟ فرشتوں سے شرم کرنا، اور ان کو ایسی تکلیف نہیں دینا. فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ جب اگر کوئی انسان کے سامنے اگر کوئی گناہ کرے تو اس کو تکلیف ہوتی. تو کیا ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے فرشتوں کو تکلیف نہیں دینا کہ ان کے سامنے گناہ کر کے اس لیے وہ ہر چیز جانتے ہیں، وہ تو ہمارے ساتھ میں ہمیشہ. اور اس میں یہ بھی ایک نصیحت ہے کہ چاہیے کہ لوگ لکھنا، یعنی لوگ کیا لکھنا، اس یہاں پر اللہ نے اور لکھنے والوں کے لیے کیا کرنا؟ ایک اچھے لوگوں کو چوز کرنا، جو بڑے جو اہم چیزیں لکھنا، جو بادشاہوں کے پاس ان کے آرڈرس ہے، جو قوانین ہیں، اس کو لکھنے کے لیے امانت دار لوگوں کو چوز کرنا. پھر اللہ نے فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اس دن، قیامت کے دن، کوئی کسی کے کام میں نہیں آئے گا. قیامت کے دن، جس دن کوئی شخص کسی شخص کا کوئی مختار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا کوئی چیز کا مالک نہیں ہوگا. یوم لا تملک نفس لنفس، کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے لیے فائدے کا یا نقصان، فائدے کا مالک نہیں ہوگا، کہ وہ کسی کے کام میں نہیں آ سکتا. اس دن کوئی نہ کسی کو کیا کر سکتا. قیامت کے دن کوئی کسی انسان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے، کوئی نہیں. سب اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز. کوئی کسی کے کام میں نہیں آ سکتا. قیامت کے دن کوئی کسی کام میں نہیں آ سکتا. اس لیے فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، انقذی نفسک من النار، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، کہ میں تمہارے لیے کوئی فائدہ میں نہیں آ سکتا قیامت کے دن. میں تمہارے کوئی فائدہ میں نہیں آ سکتا قیامت کے دن. پھر اللہ نے آگے ذکر کیا سورہ مطففین کا ذکر کیا. تو فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ ہلاکت ہو جو ان کے لیے خرابی ہو جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. تو ناپ تول میں کمی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ نے کہا کہ ان کی ویل ہے، ہلاکت ہے. تو جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ، جب انہیں ناپ کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں. تو ایسا کہ نام تول کرنا بہت بڑا گناہ ہے. یہ بہت بڑا کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے. اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نہیں، اگر انسان چاہتا ہے کہ توبہ کرے تو توبہ کرے اور لوگوں کو ان کے حقوق ادا کرے. کیا کرے؟ ان کو حقوق ادا کرے. اور مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ان کا ایک دوست، ان کا جو پڑوسی اس کی موت کا وقت قریب آیا. تو بولنے لگا مرنے سے پہلے کہ جہنم کے آگ کے دو پہاڑ. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا، تم کیوں بول رہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس 2 تھے تول، ناپ تول کرنے کے 2 پیالے تھے. ایک کم تھا، ایک زیادہ تھا. تم میں جب لیتے وقت میں جو بڑے والے کو دیتا اور دیتے وقت جو کم والے سے دیتا. تو بلا کہ کیا ہے؟ تو یہ ناپ تول میں کمی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اللہ نے سخت وعید بیان کی
الا یظن کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں، کیا ان کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں کو الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کہ کیا ان کو نہیں معلوم کہ یہ لوگ مرنے کے بعد یہ دوبارہ اٹھانے والے ہیں، یوم عظیم، ایک بڑے عظیم کے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، سارے جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، کہ جس دن انسان کا پسینہ پہنچ جائے گا اس کے کانوں تک. تو اس کیا وہ بھول گئے؟ کیا انہیں نہیں معلوم کہ ایک دن کھڑے ہونا ہے ان کو اللہ کے سامنے، ایک دن کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے. اور یہ جو ناپ تول میں جو کمی ہے، ناپ تول میں جو کمی ہے یہ ہر چیز میں ہے، حتیٰ کہ اس میں جو شوہر چاہتا ہے کہ اپنی بیوی اس کی بیوی اس یعنی پورا ہے نا حق ادا کرے اس کا، لیکن وہ اس یعنی اپنی بیوی کیا کرتا، بیوی کا حق ادا نہیں کرتا. کیا الٹا کہ بیوی چاہتی ہے کہ نا بیوی کہ اس کا شوہر پورا حق ادا کرے اس کا، لیکن وہ اس کا حق ادا نہیں کرتی اس کا. تو یہ بھی ناپ تول ہے، ناپ تول میں کمی ہے. تو اس طرح سے ٹھیک ہے نا. اس طرح سے جو کیا ہے، جو نوکری کرتا ہے، جو امپلائی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو فل تنخواہ پوری ملے، لیکن وہ کام پورا نہیں کرتا، دیر سے جاتا یا جلدی نکل جاتا کام سے، اور چاہتا ہے کہ اس کو تنخواہ پوری ملے، ٹھیک ہے نا. یا جو کام والا فل کام لے رہا لوگوں سے، لیکن ان کے پیسے پورا برابر نہیں دے رہا، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی کیا ہے، اس طرح سے کہ ہم کیا ہے کہ نا ناپ تول کس میں کہ اگر کسی سے ہم ظلم اگر کسی کوئی آدمی ہے، اگر اس سے ہمارا کوئی دشمنی ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں، اس کی فل اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، حالانکہ اس کی اچھائیاں بھی ہے وہ بیان نہیں کرتے. اور جس سے ہمارا کوئی محبت ہے اس کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں، حالانکہ اس کی برائیاں بھی ہے وہ بیان نہیں کرتے. تو یہ سب کیا ہے، ناپ تول میں کمی ہے، یہ سب کیا ہے، ناپ تول میں کمی ہے. تو اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، کلا بل، تو اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہے ان کے اللہ نے کیا کیا، ان کے دلوں پہ کیا ہوا، زن چڑھ گیا. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ٹھیک ہے نا، کہ ان کے دل بند ہو گئے اور ان کے دلوں پہ ڈھکن آ گئے اور کیا ہے ڈھب گئے اور زن چڑھ گیا. کیوں؟ ان کی گناہ کی وجہ سے. پھر فرمایا کہ نا کیا تو کیا سزا ملے گی؟ تو جو سزا ملے گی کہ اللہ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ کیا ہوں گے کہ قیامت کے دن اپنے رب سے یہ محجوب ہو جائیں گے، یعنی وہ اللہ کو دیکھیں گے نہیں، اپنے رب کو دیکھنے سے محروم ہو جائیں گے، اپنے رب کو دیکھنے سے محروم ہو جائیں گے. یہ سزا ملے گی. اور کتنی خطرناک سزا ہے کہ انسان کو یعنی رب سے یعنی اللہ کے دیدار سے محروم کر دیا جائے، پھر جہنم میں ڈالا جائے گا. تم انہم لصالو الجحیم، ٹھیک ہے نا. تو یہ اور اللہ نے جہنم سے پہلے بھی یہ ذکر کیا، تو جہنم سے پہلے اللہ نے یہ ذکر کیا نا یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے نہیں. تو جہنم کی آخری سب سے بڑی جو سزا ہے کہ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہو جانا، ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے فرمایا وفی ذلک، پھر اللہ نے آگے ذکر کیا جو جنتی لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ نا ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. تو سبقت لے جانے والے اسی میں سبقت لے جائیں. اگر کسی کو کرنا ہے، سبقت کرنا ہے اور مسابقہ کرنا ہے اور کمپٹیشن کرنا ہے تو دنیا میں نہیں کرے کمپٹیشن کہ میں بس اتنے پیسے ہے، نہیں، بلکہ کرے کس میں کرے کمپٹیشن کرے دین میں، آخرت کے لیے، آخرت کے کام میں آپ کو کرے، اور دنیا کے لیے نہیں کرے. دنیا میں کہ اس نے اتنی گاڑی لی تو میں بھی اس سے اچھی کیا کروں گاڑی لوں گا، اس نے اتنا اچھا بنگلہ بنایا میں اس سے اچھا میں بنگلہ بناؤں گا، نہیں، بلکہ وہ کیا کرے کمپٹیشن کس میں کرے، لوگوں سے کمپٹیشن کرے دین میں کرے کمپٹیشن، منافسہ، مسابقہ، سبقت اس میں لے جائے. اور یہ بات یعنی اس صورت میں ذکر کرنا واضح ہے. کیوں؟ جب اللہ نے شروع میں ذکر کیا کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تو دنیا پیسے جمع کرنے کے لیے، پیسوں کے لیے کیا کرتے ہو، پیسے جمع کرنے کے لیے ناپ تول کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا بھی ہے کمپٹیشن تو اس میں کرو، نئے کاموں میں کیا کرو، کمپٹیشن کرو. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نا چاہیے کہ انسان نئے کاموں میں کسی کو آگے نہ بڑھائے. نئے کاموں میں یعنی لوگ کیا کرتے دنیا میں کیا کرتے، ایک ریال ضائع ہونے نہیں دیتے، ایک ریال. اور دین کے کاموں میں اگر کوئی بولے کہ اگر پہلی صف میں ایک کی جگہ باقی ہے، پہلی صف پوری فل ہو گئی نماز میں، ایک جگہ باقی ہے، تو اگر کوئی اور آدمی آئے تو ہم بولتے چلو آپ چلے آؤ گے، حالانکہ غلط ہے، آپ جائیں. اگر ہاں دونوں کی جگہ تو آپ دونوں جائیں، لیکن جہاں پر صرف ایک کی جگہ ہو تو آپ آگے بڑھیں، لیکن نئے کے کام میں آپ آگے بڑھیں. لیکن اگر موقع نہ ملے تو مسئلہ نہیں، آپ کی نیت سے انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ. پھر اللہ نے فرمایا کہ جو مجرمین ہوتے وہ کیا کرتے تھے دنیا میں، جو گنہگار ہوتے تھے مجرمین، وہ لوگ کیا کرتے تھے مومنوں سے مذاق اڑاتے تھے. دنیا میں کیا کرتے تھے، دنیا میں مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے، تو نیک لوگوں کا. تو یہ بلا شک جو بعض لوگ کیا کرتے، اگرچہ وہ مومن، اگر وہ مسلم ہیں، مسلمان ہوتے، لیکن کیا کرتے وہ جو آنی داڑے والے کا یا جو توپ اوپر پہنا یا جو عورت نے حجاب کیا اس کا مذاق اڑاتے. بلا شک یہ مجرموں کی نشانی ہے اور یہ خطرناک، یہ بڑے خطرے میں ہے. جو مذاق اڑاتا جو نیک لوگوں کا، یہ بڑے خطرے میں ہے، یہ کافروں کی نشانی ہے. بلکہ یہ قیامت کی کیا ہوگا، الٹا ہوگا. تو اللہ نے آگے فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. تو آج مومن لوگ یہ مجھے مذاق اڑائیں گے لوگوں کا. کب؟ قیامت کے دن، کہ جب لوگ جہنم جائیں گے تو ان کا مذاق اڑائیں گے. ٹھیک ہے نا. ایسا یہ نہ کرے بالکل.
پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. پھر اللہ نے آگے ذکر کیا سورہ وہ ذکر کیا سورہ انشقاق کا ذکر کیا. پھر اللہ نے اس میں شروع میں فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, اور جب ہم نے کیا کہ زمین کو کھینچ دیا اور پھیلا دیا اور رہنے کے لائق بنا دیا. تو یہ کیا ہے, تو اس سے معلوم ہوا کہ زمین گول ہے. تو زمین گول ہے, یعنی بات علماء نے کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین گول ہے, اس سے کہ زمین گول ہے بول کے اللہ کیا کرے گا, یعنی قیامت کے دن زمین کو پھیلائے گا. اگر پہلے بھی ہوتی تو اس کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور لیکن جو آیت ہے سورہ غاشیہ میں وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, کہ اس کا مطلب ہے کہ نا اس کو اللہ نے کیا کیا رہنے کے لائق بنایا, کہ یعنی وہ اور دیکھنے کے لحاظ سے اگرچہ زمین پوری گول ہے لیکن جب انسان دور سے لیکن زمین اتنی بڑی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ فلیٹ ہے, لیکن اگرچہ وہ کیا گول ہے. تب یہ بات علماء نے اس کو ذکر کیا. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ, اے انسان تو اپنے رب سے ملنے تک کوشش کرتا رہے گا. تو اس سے معلوم ہو کہ انسان مرے دم تک اس کو چاہیے کہ کوشش کرے, محنت کرے. یہ نہیں کہا عمر ہو گئی میں کوشش کرتے رہے. پھر اللہ نے فرمایا فاما من اوتی کتابہ بیمینہ, جس کو یعنی جس کو داہنے ہاتھ میں اس کو دیا جائے گا نام اعمال, فسوف یحاسب حسابا یسیرا, تو اس کا آسان سے حساب ہوگا, اس کا آسانی سے حساب ہوگا. تو تو ایک دفعہ فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من حوسب عذب, جس کا حساب لیا گیا اس کو عذاب ہوا, جس کا حساب لیا گیا وہ پکڑا گیا اور اس کو عذاب ہوگا. تو فرماتی عائشہ رضی اللہ عنہ, اللہ نے تو فرمایا سورہ انشقاق میں فسوف یحاسب حسابا یسیرا, کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کا آسان حساب ہوگا, مطلب حساب ہوگا لیکن آسان ہوگا. لیکن آپ نے کہا کہ جو حدیث میں ہے کہ من حوسب عذب, جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا یا اس کو عذاب ہوا. تو فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو انشقاق میں جو ہے آیت فسوف یحاسب حسابا یسیرا, اس کا مطلب ہے کہ ان سے صرف وہ ہوگا, عرض ہوگا, یا تو پیش کیا جائے گا, ان سے پوچھا نہیں جائے گا کہ کیوں کیا. تو قیامت کے دن بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بس بولیں گے تم نے یہ گناہ کیا تھا, یہ کیا تھا, یہ نہیں بولیں گے کیوں کیا, نہیں بولیں گے. تو اسی فرمایا کہ انما ذاک العرض, یہ بس پیش کیا جائے گا. ولکن من نوقش الحساب یہلک, لیکن جس سے مناقشہ ہوگا, نقاش ہوگا, کہ اگر اللہ پوچھ لیے کہ تم نے کیوں کیا تو ہلاک ہو گیا. لیکن بس حضرت کیا کریں گے, جو نیک لوگوں کو جو آسان حساب کس طرح ہوگا کہ سوال نہیں کریں گے, بس خالی پیش کریں گے کیا تم نے یہ کیا تھا نا, کیا تم یہ کیا تھا نا. تو اس حدیث میں آتا ہے, فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یدنی المؤمن, اللہ تعالیٰ مومن کو قریب کرے گا. تو فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہ یدنی المؤمن, کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں مومن کو قریب کریں گے, پھر اس پہ اس کا صدر رکھیں گے اپنا اور بازو رکھیں گے اس پر, پھر کہیں گے اے میرے بندے اتعرف ذنب کذا, کیا تم جانتے ہو فلاں گناہ کو جو تم نے کیا تھا. تو بندہ بولے گا اے نعم یا رب, ہاں جی میرے اللہ میں نے کیا تھا. حتیٰ کہ اس کے پوری گناہوں کا جب وہ اعتراف کر لے گا انسان, اور انسان سمجھے گا کہ میں اب ہلاک ہونے والا ہوں, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے بندے کہ میں سترتها علیک فی الدنیا, کہ میں نے تمہارے اس گناہ کو ستر پوشی کی تھی دنیا میں, تو میں وانا اغفر لک اليوم, اور آج بھی میں تمہارے لیے معاف کر دوں گا گناہ, آج بھی میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. اللہ اکبر, کتنی بڑے اللہ کا فضل ہے کہ اللہ مومن بندے کے دنیا میں بھی گناہ چھپا دیا تھا اور لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا, اور قیامت کے دن بھی کہیں گے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا, میں تمہیں معاف کر دوں گا. یہ اللہ کا بڑا کرم احسان ہے. پھر اللہ نے اگر فرمایا وَمَّن أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, اور جس کو ملے گا اس کا نام اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے, اور سورہ حق میں آتا ہے شمالی, اس کے الٹے ہاتھ میں. تو کیا ہے, تو ہم بولیں گے کہ نعم اس کو ملے گا الٹے ہاتھ میں, لیکن اس کا ہاتھ کو پلٹیا جائے گا, اس کے ہاتھ کو پلٹا دیا جائے گا. تو وہ یعنی الٹے ہاتھ سے لے گا پیٹھ کے پیچھے سے, الٹے ہاتھ سے لے گا یعنی پیٹھ کے پیچھے سے, یعنی پیٹھ کے پیچھے سے. تو پھر اس کا دینا, تو اس لیے فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس لیے نا کہ جو اس لیے اللہ نے آگے فرمایا کہ انہ کان فی اہلی مسرورا, کہ جو برا آدمی تھا وہ اپنے گھر والوں میں بہت خوش تھا, وہ کیا تھا, اپنے گھر والوں میں بہت خوش تھا. اور اللہ نے فرمایا جو نیک کے بارے میں فرمایا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, اور قیامت کے دن وہ جنت میں قیامت کے دن وہ لوٹے گا اپنے گھر خوش ہو کر. تو برا آدمی دنیا میں خوش تھا اور نیک آدمی آخرت میں خوش ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو حدیث میں ہے کہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ ایک بندے پر 2 خوف اور 2 امن جمانے کریں گے. تو جس نے اللہ کے عذاب سے ڈرا دنیا میں تو آخرت میں وہ آرام سے رہے گا, اور جو دنیا میں بے خوف رہا, فل مزے میں رہا, دنیا میں بے خوف رہا اللہ کے عذاب سے, تو قیامت کے دن اس کو ڈر ہوگا, قیامت کے دن اس کو نا ڈر ہوگا. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ یہ آج کافی ہے, اور باقی کا جو ہے وہ اس کو ہم پڑھتے ہیں یعنی انشاءاللہ اگلی کلاس میں باذن اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.